بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کے جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کا ایک مقام ہے، اور اس مطالعے میں ایک چیز جو آپ شاید نوٹ کریں اور جو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ایک سوچ کا دھارا ہے، جو ایک پیٹرن آف تھنکنگ ہے، اس کی تھوڑی تربیت ہو، اور وہ خاص طور سے جو فراہی اپروچ کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس مطالعے سے آپ پہ نمایاں ہوگی۔ آبویسلی جو ہمارا روایتی طریقہ ہے اسٹڈی کرنے کا، جس میں ہم جب بھی کسی مقام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں جو چیز ایک ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے وہ روایت ہے، یا اس آیت کا روایت کی روشنی میں جو مطلب ہے۔ لیکن یہ جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جس چیز کو آپ پرابلی زیادہ بہتر نوٹ کریں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی جو ایک سوچ کی تربیت ہے وہ بہتر ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب آپ لفظ کا مطلب ڈٹرمن کرتے ہیں یا کسی آیت کا مطلب ڈٹرمن کرتے ہیں تو وہ کیا سٹیپس ہیں کہ جس سے گزر کے آپ ایک فائنل نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھیے، جو چیز استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی بیان کرتے رہے ہیں اپنے دروس میں، اپنے لیکچرز میں، مختلف اوقات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے دونوں پروڈیسیسرز ہیں، استاد حمید الدین فراہی اور استاد امین احسن اصلاحی، جس انداز سے اس انٹرپریٹیشن کو وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں حضرات کا جو یہ جو میتھڈالوجی ہے، جو ظاہر ہے اس مطالعے میں براہ راست شاید آپ نہ نوٹ کر سکیں، لیکن اس کے پس منظر میں جو میتھڈالوجی ہے وہ آپ کے لیے نمایاں ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے کچھ سٹیپس ہیں، تو وہ آپ سٹیپس ذرا پہلے سمجھ لیں، ان سٹیپس کو زیادہ پہلے نوٹ کر لیں، پھر ہم جب سٹڈی کریں گے تو آپ کی جو ان سٹیپس کی اپلیکیشن ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے لفظ کو ڈٹرمن کرنے کا، لفظ کے مطلب کو ڈٹرمن کرنے کا، کہ وہ عربی زبان کا ایک معروف لفظ اگر ہے تو اس کا جو معروف ترین معنی ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ شاذ جو معانی ہیں، یا وہ معانی کے جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی استعمال ہوتے ہیں اور کس کی جو نظائر بھی ہمیں کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے، کبھی بھی ہم قرآن مجید کی جو توجیہ ہے اور جو تعویل ہے وہ اس روشنی میں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ سورہ کوثر میں جہاں پہ فصل لربک کا ونہر کے الفاظ آئے ہیں، تو ونہر کا جو عام مطلب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نہر کرنا ہے یا قربانی کرنا ہے یا سلاٹر کرنا ہے، لیکن اس کا ایک شاذ مطلب لوگوں نے بعض دفعہ لیا کہ اور اس شاذ مطلب کی روشنی میں اس سورہ کو بیان کرنا شروع کر دیا، ہاتھ باندھنا یا اس طرح سے بعض اور جو مفاہیم ہیں۔ یہی معاملہ آپ بہت ساری اور جگہوں پہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بالکل قرآن مجید کے شاذ معنی مراد لیے گئے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ روایات سے جو لفظ کا مطلب سمجھ میں آیا وہ اصل میں میل نہیں کھاتا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ جو آیت کی اب کا جو اپنا ترجمہ بن رہا ہے، جو فصل لربک کا ونہر میں چونکہ صلاۃ کا لفظ آ گیا کہ نماز پڑھیں، تب اس کے ساتھ جو عطف ہوا ہے کہ آپ قربانی کریں، اور وہ بھی اونٹ کی قربانی کی طرف اشارہ ہے، تو اب صلی لربک کا ونہر میں جو دونوں عطف اور معطوف ہیں، یعنی دونوں جو کانجوگیٹ کلازز ہیں، دونوں جو کانجوگیٹ ورڈز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کر دیں تو طبیعت میں ذرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور ہاتھ باندھ دیں، گویا کہ یہ نماز کا یہی ایک کوئی بیان ہے۔ لیکن اگر آپ جب ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے تو ونہر کا یہ مطلب جو ہے یہ ایک بالکل شاذ مطلب ہے، یہ عربی مبین میں اس کو ایسے نہیں بولا جاتا۔ تو ایسی قرآن مجید میں متعدد مثالیں ہیں کہ جہاں پہ لفظ کا جو شاذ مفہوم بعض دفعہ اس لیے لے لیا گیا کہ بظاہر اگر معروف مفہوم لیا جائے تو مطلب تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یا اس میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ تو جو پہلا پرنسپل ہے فراہی اپروچ کا، جو ہم آج کے اس مطالعے سے بھی اخذ کریں گے اور نمایاں ہوگا، کہ سب سے پہلے جو لفظ کا مطلب لیا جائے گا وہ اس کا معروف ترین مفہوم ہوگا، جو عربی زبان میں، عربی لغت میں بالکل شائع و ضائع ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ لفظ جو ہے اس کے نظیر تلاش کرنی پڑے گی، اس کے پیرلز تلاش کرنے پڑیں گے، پھر جا کے ہم اس کے ثبوت کے بارے میں مطمئن ہوں گے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ لفظ کا جو معروف ترین معنی ہے وہ لیا جائے گا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ لفظ کے اندر جو ایک دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لفظ لٹرل ہوتا ہے اور بعض دفعہ مجاز کو ہم کہتے ہیں، یعنی بین ہی مراد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کا مجازی مفہوم ہوتا ہے جس کو میٹافوریکل مفہوم کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو لفظ کے اندر جو اصل ہے وہ اصل میں حقیقت ہے۔ مجاز کی طرف ہم تب کسی لفظ کو لے کے جاتے ہیں جب حقیقت کے لحاظ سے وہ ایکسپلین نہ ہو رہا ہو،
اور یہ اگرچہ میں آپ کو اسٹیپ کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، جو صاحب ذوق لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اسٹیپ بیان کرنے کے لیے کوئی محتاجی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ سے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں وہی لفظ میٹافوریکلی استعمال ہو رہا ہے اور کہاں وہ لفظ لٹرلی استعمال ہو رہا ہے۔ تو دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو جب عربی مبین سے آپ نے لے لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے وہ اصل مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے یا کوئی اس کا میٹافوریکل ایسپیکٹ ہے یا کوئی مجازی ایسپیکٹ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے خواتین حضرات کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لفظ ہے جس کو آپ نے اختیار کیا عربی مبین سے، اس کا ترجمہ آپ نے لیا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی حقیقت میں اور مجاز میں کس جگہ پہ ہے، آپ سیٹل ہو گئے کہ فرض کیجئے کہ وہ اپنی حقیقت میں یہاں پہ ہے۔ تو تھرڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جملے میں اس کا مطلب کیا بیان ہو سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ لفظ کو جب آپ عربی مبین میں بھی لیتے ہیں اور حقیقت اور مجاز کو بھی آپ طے کر لیتے ہیں، آپ کے پاس بعض دفعہ آپشنز ایک سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی جب لغت کو کنسلٹ کرتے ہیں تو 2 یا 3 مطلب جو ہوتے ہیں وہ تینوں ہی فٹ بیٹھتے ہیں، یعنی اس میں مجاز اور حقیقت کے پہلو سے بھی اور عربی مبین کے پہلو سے بھی 2 یا 3 جو معانی دیے ہوئے ہیں، دے آل ول سیم فٹ ٹو یو۔ تو نیکسٹ اسٹیپ پروسیس آف ایلیمینیشن کا یہ ہوتا ہے کہ یو ان اے سینٹینس دے آر پلیسڈ، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سینٹینس کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے کہ جو سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اسے اگلا تیسرا اسٹیپ ہے۔ چوتھا اسٹیپ پھر یہ ہے کہ آپ اس سینٹینس کو اس پیراگراف میں رکھ کے دیکھتے ہیں جس میں وہ پیراگراف میں وہ سینٹینس آیا ہوا ہے، کیونکہ پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ایک بیسک یونٹ ہے قرآن مجید کی بات کو آگے بڑھانے کا فرائی اپروچ میں، آیت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آیت جو ہے اس کا مطلب سے جب آیت جہاں بنائی جاتی ہے، اٹ از نیور اے مینس آف ایکسپریسنگ دا فیکٹ کہ یہاں بات ختم ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ ایک جملے کے اندر بہت ساری آیتیں آ جاتی ہیں اور بعض دفعہ ایک آیت کے اندر بہت سارے جملے ہوتے ہیں، لہٰذا آیت کو اور جملے کو سنونیمس کبھی آپ قرار نہ دیں۔ یعنی آیت اور جملے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی بلڈنگ یعنی کوئی بیسک یونٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ ہوگی، چونکہ آیتوں کو ہم نے قرآن مجید میں جب دیکھا تو جیسے محسوس ہوا کہ بھئی ایک آیت ہے جو ایک بیسک یونٹ ہے، جبکہ اصل جو چیز بیسک ہے وہ پیراگراف ہے، کیونکہ وہ آیت جو ہے وہ کسی پیراگراف کے اندر اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ پلیس کرواتی ہے، اور اس پیراگراف کے لحاظ سے پھر آپ جب لغت کو چیک کرتے ہیں تو کچھ مفہوم ہیں جو آپ اگر پروسیس آف ایلیمینیشن سے وہ اب تک ختم نہیں ہوا تو پیراگراف میں جب رکھ کے آپ دیکھیں گے تو وہ خاصا حد تک پھر آپ کو کسی ایک طرف پوائنٹ کرے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ اشتباہ رہ جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری سورہ کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ابھی تک جو میں نے آپ کو سٹیپس گنوائے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے لفظ کو ہم اس کے معروف مفہوم میں لیں گے، حقیقت اور مجاز کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کی جملے کے اندر جو کنسٹرکشن ہے اس کے حوالے سے ہم کنیکشن ڈسٹرپٹ ہو گیا تو میں دوبارہ سے اپنی بات کو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا کوشش کرتا ہوں اگر مجھے یاد رہے، میں یہ بات یہاں تک پہنچا تھا کہ لفظ کو جب آپ اس کا مطلب آپ کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، لفظ کا اگر آپ نے مفہوم طے کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو یعنی اس کے اپنے مفہوم کے لحاظ سے جو عربی مبین میں یا جو کلیئر عربک میں بیان ہوا ہے اس کے مجاز اور حقیقت کو دیکھ کر، پھر اس کے جملے میں کنسٹرکشن دیکھ کے، پھر اس کے بعد پیراگراف کے اندر اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تھوڑا سا آپ کو کوئی پریسیجن باقی رہ جاتی ہے تو پھر آپ پوری سورہ کا مزاج دیکھتے ہیں، اور اس سورہ کا جو مزاج ہے اس کے اندر کانٹیکسٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں اوکیزن بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو تخاطب کا طریقہ ہے جس میں بات کو بعض دفعہ براہ راست بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بات کو ہٹ کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے 2 سٹیپس اور بھی ہیں جو بعض دفعہ انووک کرنے پڑ جاتے ہیں، استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں قرآن مجید کی جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ آپ پریسائز ہو جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سورہ کے اندر رکھ کے بھی اگر مفہوم واضح نہیں ہوتا تو پھر آپ اس سورہ کا اس کی جو جڑواں سورہ ہے، جو پیٹ سورہ ہے، اس کو ملا کے دیکھتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے کہ ایک اور ٹیئر ہے جو سیکنڈ لاسٹ ٹیئر ہے کہ جس میں آپ سورہ کے اندر جو ایک لفظ ہے یا کوئی تھیم ہے جس کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے اس سورہ کی جو جڑواں سورہ ہے، جو اس کا جو کاؤنٹر پارٹ سورہ ہے، اس کے ساتھ جب ملا کے رکھا تو آپ نے کہا کہ اچھا جی اب اور زیادہ واضح ہو گیا، اور پروسیس آف ایلیمینیشن میں اب ہم وی آر ناؤ ویری کلوز۔ اچھا، اس سے بھی ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے خواتین حضرات، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بعض دفعہ تب بھی آپ یو ہیو شیڈو آف ڈاؤٹ لیفٹ، پھر آپ اس لفظ پیٹ سورہ کا چونکہ ایک چیپٹر کے اندر کوئی مقام ہوگا، ایک گروپ کے اندر کوئی مقام ہوگا، تو آپ پھر پورے چیپٹر میں اس کی تھیم دیکھتے ہیں کہ یہ چیپٹر کے اندر یہ سورہ ہے، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، مکی ہے تو کس دور کی ہے، مدنی ہے تو کس دور کی ہے، اور چونکہ اس پورے کے پورے چیپٹر کا ایک موضوع اور اس کا ایک سبجیکٹ ہے اور اس کی ایک تھیم ہے، تو اب جو ہمارے پاس اگر کوئی اس وقت تک بھی کوئی شیڈو آف ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو پھر وہ الٹیمیٹ چیز ہے کہ جہاں پہ وہ چیپٹر کی جو تھیم ہے وہ ڈٹرمن کر دیتی ہے۔
تو یہ دیکھیے ہمارے جو فراہی اسکول کے جو اساتذہ ہیں وہ اس پروسیس سے پھر پورے کے پورے ان مراحل سے گزرتے ہیں. اٹ از ناٹ دا کیس ان آل دا ورڈز اور آل دی کنسٹرکشنز. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ استعمال ہوتا ہے. عام طور سے شروع کے 3-4 اسٹیپس میں بھی مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بعض دفعہ اس کو ڈبل چیک کرنے کے لیے، بعض دفعہ مزید ویریفائی کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ ڈاؤٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ان سارے سٹیپس تک بعض دفعہ پہنچا جاتا ہے. میں ایک دفعہ آپ کو آخری مرتبہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لفظ کا مطلب لیں گے اس کے معروف مفہوم میں. اس کے بعد ہم اس کے حقیقت اور مجاز کو طے کریں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جملے کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے. اور جملے کے بارے میں نے آپ کو یہ وضاحت کر دی کہ یہ آیت سے آپ کو اشتباہ نہ ہو کہ آیت کوئی جملہ ہے. نہیں، وہ ایک سینٹینس ہے جو کئی آیتوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے، اور ایک سینٹینس کے اندر بہت ساری آیتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس پیراگراف میں رکھ کے دیکھتے ہیں. پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس پیراگراف کو اور باقی جو اس کی جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم سورہ میں رکھ کے دیکھتے ہیں. پھر اس سورہ کو ہم اس کی پیٹ سورہ کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں. اور جب اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں تو پھر آخر میں ان کی جو ایک پلیسمنٹ ہے، جس چیپٹر میں وہ پائے جا رہے ہیں، جس گروپ میں وہ پائے جا رہے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ کیا مفہوم ہے جو دیا جائے گا. تو یہ جو ہم آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس حصے کا، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ آپ کو کہیں نہ کہیں انووک کرنے پڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ اس کو پوری طرح لیں گے اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ شروع کے حصے میں بات طے ہوگی. لیکن جو ایک بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ لنگوسٹکس جو ہیں یا لینگویج کی جو اپروچ ہے یا ٹیکسچوئل اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو کتنا باندھ دیتی ہے مفہوم کو ڈٹرمن کرنے میں. یعنی یہ جو اتنے زیادہ سٹیپس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ ایکچولی اس جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم قرآن مجید کے بارے میں جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ قطعی الدلالہ ہے. قطعی الدلالہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو دلالت اپنے معنی پہ ہے وہ قطعی ہے، وہ ظنی نہیں ہے. یعنی الفاظ کے جو معنی بیان کیے جا رہے ہیں وہ اعتباری یا کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو یا اندازہ ہو. نہیں، وہ ڈیفینیٹو ہے. اور وہ قرآن جو ہے ایک یونیووکل ٹیکسٹ ہے. اس کا مطلب اس کا ایک ہی مطلب ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس مطلب تک پہنچنے میں کوئی کمزوری دکھائیں یا قلت علم یا قلت تدبر، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ استاد امین الدین فراہی نے اس چیز کو جب بیان کیا اپنی تفسیر میں کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، ایک انہوں نے مقدمہ لکھا مجموعہ تفاسیر فراہی جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ قرآن مجید کا ایک مطلب ہے. اور یہ پھر انہوں نے آگے جا کے یہ بیان کیا کہ لا یحتمل الا تعویلا واحدہ، کہ صرف ایک ہی تعویل کا احتمال ہے قرآن مجید کے اندر. آپ ملٹیپل تعویلات اگر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا آپ کے علم میں کوئی نقص رہ گیا اور یا تدبر میں نقص رہ گیا. تو اس چیز کو انہوں نے پھر جب سمجھایا، بتایا اپنے شاگردوں کو، جو ہمیں اپنے اساتذہ سے پتہ لگا سینہ بسینہ، وہ یہ تھا کہ یہ ڈیفینیٹو مفہوم ہے یہ کتنا ڈیفینیٹو ہو جاتا ہے کہ جب یہ ان سارے سٹیپس سے گزر کے آپ کو ایک جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. یہ وہ پس منظر ہے جس کے بعد ہم اب اس سورہ کا مطالعہ کرنے میں، جو اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اس طرف پہنچتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا، اس کے اندر لفظ کا جو مطلب ہے، لفظ کا جو سفر ہے پورے کا پورا، وہ ان سٹیپس کے ذریعے سے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگا، اور آپ کو ایک موقع پہ جا کے اطمینان ہو جائے گا کہ بھئی یہ لفظ کا جو مطلب ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مطلب اگر نکلتا ہے تو ظاہر انسان کے نقص یا کمزوری تو ہو سکتی ہے ہمارے اپنے کسی اپروچ کے پہلو سے کہ ہم کوئی کمی رہ جائیں. لیکن ایک فی الجملہ اطمینان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لینگویج کتنی پاورفل چیز ہے، یعنی کتنی زیادہ پوٹنٹ چیز ہے، اور کیوں خدا نے زبان ہی کو منتخب کیا ہے کہ وہ اپنا پیغام انسانیت تک پہنچائیں. کیونکہ اس کے اندر جو یقینیات کا جو دائرہ ہے یا سرٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، دس ریچز مطلب جو میکسیمم آپٹیمم لیول ہو سکتا ہے، اس سے آگے کا کوئی ہیومن تصورات میں کوئی لیول نہیں ہے. تو یہ اس کو آپ پس منظر میں رکھیے. اب ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جو یہ حصہ ہے قرآن مجید کا، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے. ہم سب سے پہلے یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا، یہ مفتی شفیع صاحب نے جیسے کہ اس کا ترجمہ کیا، اور اس دفعہ اہتمام یہ کروایا کہ یہ رائٹ اور لیفٹ ترجمہ اور ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو ترجمے کو سمجھنے میں ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 189 سے 194 تک کا ہم نے جو مطالعہ کرنا ہے. یہ دیکھیے اس کے الفاظ ہیں کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم ترحمون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل
ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ. یہاں تک اس کا ترجمہ پہلے آپ سن لیں. تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی، اچھا دین سے بچلانا وہی یعنی فتنے کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یعنی دین سے ہٹا دینا مراد ہے. دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ پر، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو تم ان کو مارو. تو یہ الفاظ ہیں کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اس کو اگر آپ پیچھے سے ملا کے پڑھیں تو ایسے ہوگا کہ اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر وہ حملہ کریں تو یہ دفاعی جنگ بیان ہو رہی ہے، یہ ڈیفینسو وارفیئر، تو تم ان کو مارو. یہی ہے سزا کافروں کی. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور لڑو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے فساد، اور حکم رہے خدا تعالیٰ کا. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. حرمت والا مہینہ بدلہ ہے، مقابل ہے حرمت والے مہینے کے، مطلب یہ کہ اس کا وہ قصاص میں وہ لیا جائے گا. اور ادب رکھنے والے میں بدلہ ہے. پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ استاذ مفتی شفیع نے جب اس کا ترجمہ کیا، جس میں ہم جس چیز پہ آپ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک چیز ہے خواتین حضرات، اور وہ ایک بڑی سٹل چیز ہے، لیکن اس سے آپ کو جیسے میں نے کہا کہ پوری اپروچ کا جو ایک سفر ہے مطلب کو ڈٹرمن کرنے کا وہ طے ہوتا ہے. اور وہ یہ لفظ اصل میں اہلہ ہے. اہلہ کو آپ دیکھیے، یہ پہلی ہی لائن میں تیسرا لفظ ہے یسألونک عن الاہلہ. اس کا ترجمہ مفتی شفیع صاحب نے کیا ہے کہ نئے حال، نئے چاند کا، یعنی نیا چاند، یہ جو نیو مون جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا. بعض اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہوتا ہے، یعنی جو فیزز آف دا مون ہیں جن کو آپ ویکسنگ اینڈ ویننگ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں پہ سارے کے سارے جتنے بھی مفسرین ہیں ماضی میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اہلہ کو چاند ہی سے منسوب قرار دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اہلہ جو ہے وہ ہلال کی جمع ہے اور ہلال چاند کو کہتے ہیں. تو اس کو اہلہ کو بھی انہوں نے چاند ہی کے ترجمے سے بیان کیا ہے. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اسی کو ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کا جو مطلب اگر یہی ہے تو کیسے یہ سیاق و سباق سے طے ہوا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں جیسے میں ابھی آپ کے سامنے تفصیل بھی کروں گا کہ تفسیر بالروایا کے جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس کے تحت ایک حدیث بیان کریں گے اور ایک روایت بیان کریں گے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہیں گے کہ اہلہ جو ہے یہاں پہ چاند کے مفہوم میں ہے، یا جیسے کہ مفتی صاحب نے یہاں کہا کہ یہ نئے چاند کے مفہوم میں، نیو مون کے مفہوم میں ہے. آئیے اب ہم استاذ امین احسن اصلاحی کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. اور دیکھیے یہاں پہ آپ کو شروع میں نظر آ جائے گا کہ ایک ریڈیکل اختلاف انہوں نے کیا ہے. اور جب انہوں نے ترجمہ کیا یسألونک عن الاہلہ، تو ان کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ تم سے محترم مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی حرام مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہی لفظ ہے اہلہ اور اوپر بھی وہی لفظ ہے اہلہ. تو ہمارے ہاں جو تفسیر بالروایا کے جو پروپوننٹس ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ چاند یا نیا چاند یا چاند کا گھٹنا بڑھنا اس سے کیا ہے. اور استاذ امین احسن اصلاحی نے ایک ریڈیکل اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہاں چاند مراد نہیں ہے بلکہ یہاں حرام مہینے مراد ہیں، جبکہ لغت میں اگر آپ دیکھیں گے ہلال کا لفظ تو وہ تو چاند ہی کے لیے آتا ہے. تو یہ ابھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیسے استاذ امین احسن اصلاحی نے اس کو متعین کیا ہے کسی اور مفہوم میں، تو اس کے پیچھے ان کے دلائل کیا ہیں. تو بقیہ ہم ترجمہ ان کا پڑھ لیتے ہیں. کہہ دو یہ لوگوں کے فوائد اور حج کے اوقات ہیں، اور تقویٰ یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، بلکہ تقویٰ ان کا تقویٰ ہے جو حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھیں، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوں.
اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور حد سے بڑھنے والے نہ بنو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں کہیں تم پاؤ قتل کرو، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ فتنے کا ترجمہ آپ نے دیکھا، یاد ہوگا آپ کو، جو مفتی صاحب نے کیا فساد کے مفہوم میں، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے عربی زبان میں لفظ فتنہ ہے، اس کو اردو میں بھی ایسے ہی بیان کیا کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس خود پہل کر کے جنگ نہ لڑو۔ یہ وہی بات کہ دفاعی وارفیئر یا ڈیفینسو وارفیئر تو ہوگی، لیکن اوفینسو وارفیئر اس موقع پہ نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ لڑیں گے تب جواب دیا جائے گا، لیکن اقدام کی جنگ نہیں کی جائے گی۔ پھر جو پورا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تم ان سے مسجد حرام کے پاس خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کرو، یہی کافروں کا بدلہ ہے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جائیں تو پھر اقدام صرف ان کے خلاف جائز ہے جو ظالم ہیں۔ شہر حرام کا بدلہ ہے، اور اسی طرح دوسرے محترم چیزوں کا بھی قصاص ہے، تو جو تم پر زیادتی کریں تم بھی ان کی زیادتی کے جواب میں اسی کے برابر ان کو جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ حدود الہی کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو تباہی میں نہ جھونکو، اور انفاق کو خوبی کے ساتھ کرو، بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ انہوں نے اگلی آیت کا ترجمہ کر دیا، لیکن ہماری جو بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پچھلی آیت پہ، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو جواب دو اور یقین رکھو کہ اللہ حدود الہی کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہاں تک جو ہے یہ ترجمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے خواتین و حضرات کہ ہم نے اب یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ مفتی صاحب نے جب ترجمہ کیا تو ان کے پیچھے وہ کیا دلائل تھے، جیسے کہ روایت سے ہم ابھی دیکھ لیں گے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ ان کو بتائیں نئے چاند کے بارے میں۔ تو اب یہ دیکھیے یہ جو ہمارے مفتی صاحب جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں ذکر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے، کہ کبھی وہ باریک ہلالی شکل میں ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی اسی طرح کمی آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت و مصلحت کا سوال کیا، دونوں احتمال ہیں، یعنی وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ یا انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کے پیچھے اصل میں سارے کے سارے معاملے کی ریالٹی کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، دونوں ہی باتیں پاسبل ہیں۔ احتمال کا کیا مطلب ہے؟ دونوں پاسبلٹیز ہیں، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے، یعنی حقیقت کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا تو مصلحت بتائی، اور مصلحت یہ بتائی کہ کل ہے مواقیت للناس والحج۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت و مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہو گیا، اور اگر سوال اس سے گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے خود حقیقت کے حکمت و مصلحت بیان کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اجرام سماویہ کا مطلب ہے ہیونلی باڈیز، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو یہ حقیقت کے پیچھے سوال تھا تو یہ صحابہ کرام کی شان سے بعید ہے کہ وہ جو جواب ان کو جو ملے گا، یعنی جواب جو ہے وہ بجائے حقیقت کے حقیقت و مصلحت کرنے سے اس کی طرف اشارہ کرے، گویا کہ ان کو پھر جواب بھی اسی کے مطابق ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کو جواب مصلحت کے لحاظ سے ملا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً ان کا بھی سوال مصلحت سے مطابق تھا، اور ان کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں ہے، اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ تو انہوں نے خود اس کا جواب دے دیا کہ صحابہ کرام حقیقت کے پیچھے تو نہیں جس کے جا رہے ہوں گے، اصل میں جب انہوں نے کہا ہوگا کہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے، یہ نئے مہینے کا جو چاند ہے یا یہ نیو مون ہے، اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ پوچھنے اور بتلانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے بڑھنے، چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مسالے وابستہ ہیں، وہ کیا کیا فائدے ہیں۔ اس لیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے مسالے جو چاند سے وابستہ ہیں اس کے ذریعے سے تم اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔
اب یہ دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر آپ نے اپنے معاہدوں کی تاریخیں متعین کرنی ہیں کہ بھئی ہمارا جو افراح ایگریمنٹ ہے یہ چاند کی اس تاریخ کو ہوا اور فلاں تاریخ تک ویلڈ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے، مصلحت یہ ہے۔ مزید فائدہ یہ ہے کہ حج کے جو ایام ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 10 ذو الحج ہے یا 9 ذو الحج ہے، اگر ہمیں اس وقت کا پتہ ہوگا تو حج کے ہم ایام مقرر کر سکیں گے جب ہم نے چاند کو دیکھا، یعنی جب چاند ہی فیصلہ کرے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا نا کہ 10 ذو الحج کب ہے اور 9 ذو الحج کب ہے اور یوم النحر کون سا ہے یا یوم عرفات کون سا ہے، تو وہ اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ پھر اس کی وہ نظیر پیش کر رہے ہیں کہ اسی مضمون کو سورہ یونس کی آیت میں ایسے بیان کیا گیا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو قمری کیلنڈر ہے جس کو ہم قمری تقویم کہتے ہیں، یہ اس کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ جو صحابہ نے سوال کیا، تو سوال کے پیچھے یہ تھا کہ اس کی مصلحت کیا ہے کہ ہم چاند کا جو نئے مہینے کا جو چاند ہے اس کی نوعیت کے بارے میں، تو یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ نے معاہدات لکھنے ہیں یا حج کا سیزن ہے یا اس کے علاوہ آپ پورے کیلنڈر کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک تقویم مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو سال اور مہینوں اور تاریخوں کا اگر آپ حساب رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کیلنڈر بنانا ضروری ہے، اور تو قمری کیلنڈر اس کے لیے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ مگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 12 میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے ہی بتلایا گیا ہے۔ یعنی دیکھیے وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ چاند ہے، یہ جو آیت دیکھیے سورہ یونس کی ہے، اس میں صرف ذکر کس کا ہے کہ اس چاند کی منزلیں ٹھہرائی گئیں کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک تو چاند ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں چاند کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی اس کیلنڈر کو مقرر کرنے کی طرف اس کو بھی ریفرنس پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ تو چنانچہ جب وہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اور دونوں کو اسی مقصد کے لیے متعین کیا ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا تھوڑا سا آگے بھی دیکھ لیں، جس کو چونکہ اس آیت وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، یہ کہا ہے کہ نہارا مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب۔ نمونہ دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس تیسری آیت سے اگرچہ یہ ثابت ہو گیا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شمسی کیلنڈر ہو یا قمری کیلنڈر ہو، دونوں کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کر دیا ہے کہ دونوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے وہ اس پوری کی پوری بحث کو اس مفہوم میں لے کے جا رہے ہیں کہ کائنات میں جو ایک ٹائم ٹیبل ہے جس کے اندر تاریخوں کا مقرر ہونا ہے، جس کے اندر زندگی کے جو مختلف معاہدات ہیں ان کا طے ہونا ہے، ان کے لیے شمسی اور قمری کیلنڈر کے حوالے سے ایک پورے کا پورا سسٹم بنا دیا گیا ہے۔ اور صحابہ کی طرف سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس نئے مہینے کا چاند جو ہے اس کی کیا نوعیت ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کل ہے مواقیت للناس والحج، کو دیکھیں اس میں لوگوں کے اندر یہ اوقات ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں سے ہے، جیسے روزہ رمضان، حج کے مہینے، حج کے ایام، محرم، شب برات وغیرہ سے جو احکام متعلق ہیں وہ سب رویت ہلال سے متعلق کیے گئے ہیں، کیونکہ اس آیت میں حیا مواقیت للناس والحج فرما کر بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے، اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے آپ خواتین حضرات کے ان کی جو پوری جو بحث ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ استاد مفتی شفیع بنیادی طور پر جب ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب صحابہ کرام کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ یہ چاند کا جو نئے سال کا جو چاند ہے اس کی نوعیت کیا ہے، تو یہ سوال اصل میں صحابہ نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ان کی پوری زندگی میں چاند دیکھنے کی کیا وجہ کیا ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ تاریخوں کو مقرر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس تاریخوں کو آپ سامنے رکھ کے زندگی کے شعبوں کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ قمری تقویم کے ساتھ ساتھ شمسی تقویم جو ہے، یعنی جو سولر کیلنڈر ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ الفاظ وہاں یہ آ گئے سورہ بقرہ میں کہ حیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات کو مقرر کرنے کے لیے ہے،
تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ آفتاب یعنی جو سولر کیلنڈر ہے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قرآن کے مفہوم سے یہ لگتا ہے کہ ترجیح بہرحال لونر کیلنڈر کی ہے یا قمری تقویم کی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے ان کی پوری بات کا جو سٹریس ہے وہ بنیادی طور پہ تقویم سے متعلق ہے، کیلنڈر سے متعلق ہے، اور صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب کو جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس بات کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ چاہتا ہوں کہ مفتی شفیع صاحب کے بعد جو حافظ ابن کثیر ہیں وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں، کیونکہ حافظ صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو بات ظاہر ہے کہ ان کے جو آپ یوں سمجھ لیں جو ان کے سکسیسر ہیں جو بہت بعد میں ظاہر ہے تفسیر کو لکھ رہے ہیں، جس بنیاد پہ وہ لکھ رہے ہیں اس کی انہوں نے اساس کوٹ کر دی کہ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ حدیثوں میں یہ ذکر آ گیا کہ یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے یا نئے مہینے کا جو چاند ہے، یہ صحابہ کی طرف سے اگر سوال آیا تو مفتی صاحب نے تو ظاہر روایتوں کو کوٹ نہیں کیا، لیکن حافظ ابن کثیر نے پھر ان روایات کو کوٹ کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے کس طرح سے اس پورے کے پورے حصے کا یا اہلہ کا جو مفہوم ہے وہ چاند سے متعلق ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا سن لیجئے کیونکہ یہاں پہ ان روایات کا بالکل ایک مختصر سا خلاصہ آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ میں نوٹ نمبر 23 سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، حج کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اور مسند عبد الرزاق میں یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ بخاری سے بہت پہلے کی کتاب ہے، تقریباً 30 سال پہلے کی اولین کتابوں میں سے ہے، اور اس میں صحابہ کے آپ کو آثار بہت سارے مل جاتے ہیں۔ تو یہ مسند عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر عید مناؤ، اگر باد و باران کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے کرو۔ اس روایت کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث دیگر سندات سے بھی مروی ہے۔ یہ پہلی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں چاند ہی مراد ہے، تو یہ اصل میں صحابہ کرام کا ایک سوال تھا۔ اس سوال کو سامنے رکھ کے کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ جواب دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ کی جو عبادات کا معاملہ ہے، چاہے وہ روزے سے متعلق ہو، چاہے وہ عید سے متعلق ہو، وہ سب کے سب قمری تقویم پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے، باد و باراں ہیں، آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ پورے 30 دن مقرر کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم کی جو کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے، روایت کو صحیح کہا گیا ہے، اور یہ دوسری سندوں سے مروی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے ایک موقوف روایت بھی اس مضمون میں نقل ہوئی ہے۔ موقوف کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ روایت جو کسی صحابی سے ہوتی ہے، جس کو ہم اثر بھی کہتے ہیں، یہ موقوف روایت ہوتی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کر کے بات نہیں بیان کی جا رہی ہوتی، بلکہ صحابی جو ہیں وہ اپنی طرف سے استنباط کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ موقوف اس کو کہتے ہیں۔ تو اور ایک موقوف روایت میں یہ بھی مضمون نقل ہوا ہے کہ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں بلکہ بھلائی تقویٰ میں ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ احرام ہوتے تو گھروں میں مشت کی طرف سے جانب سے جاتے، اور جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جو ابو داؤد طیالسی میں موجود ہے، یہ ذرا آگے کی بات ہے، جو اگلا اس میں معلوم ہے نا کہ قرآن مجید کا جو یہ حصہ ہے اس میں آگے یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ حج سے واپس آتے تو سامنے کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے بلکہ وہ پیچھے سے داخل ہوتے۔ تو یہ ایک آگے کی چیز ہے جو اس میں ہم نے آگے دیکھنی ہے، لیکن ہم اس وقت صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اہلہ کے بارے میں جو ہمارے کلاسیکل سکالرز ہیں جو نئے مہینے کے چاند کو مراد لے رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک تو حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ سوال اس لیے کیا گیا کہ شمسی کے بجائے قمری تقویم کو ترجیح دینا مقصود تھا، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ چونکہ یہ روایات جو ہیں یہ آپ کو ایک طرف یہ سمجھا رہی ہیں کہ جو زندگی میں جو آپ کے عبادات کے گوشے ہیں، جس کے اندر عید ہے، اسی طرح سے انہوں نے شب برات کا بھی نام لیا، اور بھی جتنی بھی چیزیں جو قمری کیلنڈر سے متعلق ہیں، خواتین کی جو عدت ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، عمر کا حساب بھی اسی سے ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اصل میں یہ ہے وہ جو سوال کیا گیا، اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جہاں پہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، یہ محض چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے حوالے سے ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اتنی دراز نفسی کی ضرورت کیا ہے، مطلب اتنی مائنیوٹلی ہم اس چیز کو کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ وہی ہے کہ لفظ کو کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے، اور غلطی اگر لگتی ہے لفظ کو ڈٹرمن کرنے میں تو وہ کیوں لگتی ہے۔ تو ساری مجھے دراز نفسی اس لیے کرنی پڑی کہ یہ
اب آپ دیکھیے کہ اس اپروچ میں جو لنگوسٹکلی جب ہم اس کو طے کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کی کیا پہلو ہے. یہاں تو ہم نے دیکھیے صرف سمپل یہ کیا کہ لغت میں یہ دیکھا کہ لفظ جو ہے وہ ہلال ہے. ہلال اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہلال تو چاندی کو کہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہلال چاند کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ یس الونا کا انل ہلال، وہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ تو نہیں کہا گیا نا. یہ کہا گیا کہ وہ تم سے چاندوں کے بارے میں، یعنی اگر میں اہلا کا ورڈ استعمال کروں گا تو اس کا صحیح جو ترجمہ ہوگا وہ تو یہی ہوگا نا کہ وہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ ایک سے زیادہ چاند ہے نا. یعنی آپ دیکھیے کہ جو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ پر توجہ دی جائے گی. تو اگر آپ لفظ پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کوئی ایسا عامیانہ سے مفہوم اخذ کرنے بیٹھ جائیں گے کہ جو اس سے مراد نہیں ہوگا. تو اگر آپ لفظ کی رعایت کریں تو تمام کلاسیکل تفاسیر کو یہ غالباً پھر یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ لفظ اصل میں ہلال بیان نہیں ہوا بلکہ اہلا بیان ہوا ہے. تو اگر تو کہا جاتا کہ وہ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بات بالکل واضح تھی کہ آپ سے وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایک بات یہ اس طرح سے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں تو جمع استعمال ہوئی ہے تو اس نے پہلا کھٹکا انسان کے ذہن میں یا ہر وہ شخص کے جو قرآن کا طالب علم ہے وہ کھٹکا پیدا ہونا چاہیے کہ میں اس کا اگر لفظی ترجمہ یہ کروں گا کہ وہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ایک تو غرابت سی پیدا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے چاند تو زمین کے لحاظ سے ایک ہی چاند ہے. تو اس کی جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کوئی جنرک نام ہے چاند، کوئی اور پہلو ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو فوری ایک قرآن کے طالب علم کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے کہ سنگولر ورڈ ہیز ناٹ بین یوزڈ، پلورل ورڈ ہیز بین یوزڈ. سو اس کی طرف اشارہ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے استاد امین اصلاحی نے اس مسئلے کو جب اپروچ کیا تو اگین وہ لنگوسٹک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں سٹیپس بتائے تھے نا کہ لفظ کا معروف مفہوم، اس کا حقیقت اور مجاز کا ہونا، ظاہر ہے کہ میں نے وہ ذرا اوور سمپلیفائی کر لیا تھا، ورنہ اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، حقیقت اور مجاز بھی آتی ہیں، واحد اور جمع بھی آتے ہیں، اس کے اندر اصناف کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اس میں نسبتیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن وہاں چونکہ مجھے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ان سٹیپ سے گزارنا ضروری ہے، ورنہ ان ہر سٹیپ کی بعض سب سٹیپس بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ بعض دفعہ آپ کو انٹریکیٹ طریقے سے آپ کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ لفظ کے اندر یہ چیز اہم ہے کہ وہ لفظ واحد جب استعمال ہو رہا ہے یا جمع استعمال ہو رہا ہے، وہ لفظ حقیقت میں استعمال ہو رہا ہے یا وہ مجاز میں استعمال ہو رہا ہے، اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف ہے یا وہ بندوں کی طرف ہے. اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے شاکر کا جو لفظ ہے، شکر کا جو لفظ ہے، جب میں یہ کہوں گا کہ میں اللہ کا شاکر بندہ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں شکر کرنے والا ہوں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شاکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والے نہیں ہو سکتے. تو دیکھیے لفظ کی نسبت جب تبدیل ہوتی ہے تو مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شکر کو قبول کرنے والے ہیں. تو یہ وہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ لفظ کی جب نسبت تبدیل ہوتی ہے تو ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو شاکر کا لفظ جب انسانوں کے لحاظ سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ اللہ کے شکر گزار ہیں. جب اللہ میاں کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرتے ہیں بلکہ شکر قبول کرنے والے ہیں. بالکل یہی بات تابہ کا ہے. تابہ یا توبہ کا لفظ ہے. تو دیکھیں الفاظ ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم. تواب کا مطلب ہے بہت توبہ کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو میں جب انسانوں کے بارے میں اس کو ہم استعمال کریں گے تو کیا کہیں گے کہ اگر میں کہوں گا کہ انا تواب تو مطلب یہ ہوگا کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ اللہ تواب جیسے کہ قرآن میں آ گیا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ توبہ بہت کرنے والے؟ نہیں. لفظ کی نسبت نے مفہوم میں تبدیلی پیدا کر دی. اب یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ توبہ بہت قبول کرنے والے ہیں. اگر بندہ ان سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ سراپا اس بندے کو دوبارہ سے معاف کر دیتے ہیں. تو تواب ہو یا شاکر ہو یا اور اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ لفظ کی نسبت نے مفہوم تبدیل کر دیا. تو یہ کتنا آبویس ہے. تو یہ لفظ کا سفر ہے. اس لفظ کے سفر کو اگر آپ قدم بہ قدم نہیں کریں گے تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا. تو پہلے ہی مرحلے میں جو کھٹک پیدا ہونی چاہیے اگر آپ لینگویج کے ذریعے سے ٹیکسٹ کو اپروچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اہلا کا جو ورڈ ہے، اہلا کو آپ ظاہر ٹیکسٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے یہ ہلال کی جمع ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جمع پھر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جمع کے پہلو سے تو پھر یہ ایک غرابت سی پیدا ہو جاتی ہے نا ترجمے میں. اب آپ دیکھیے کہ استاد امین اصلاحی نے جب اس مسئلے کو ریزالو کرنے یا اس کی طرف جو لنگوسٹک سٹیپس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس کو انہوں نے بیان کیا. میں یہ تھوڑا سا حصہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ ان کی جو تفسیر سورہ بقرہ میں یہی جو آیت ہے جو آپ نے بھی پڑھی اس کے تحت انہوں نے کچھ پیراگراف لکھے ہیں. اس سے ان کی اپروچ اور اس مسئلے کو جو جس طرح سے انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ پہلی بات تو یہ لکھتے ہیں کہ اہلا ہلال کی جمع ہے. ہلال شروع ماہ کے چاند کو بھی کہتے ہیں.
یہ ایک بات تو انہوں نے کہہ دی کہ جیسے مفتی شفیع صاحب نے ترجمہ کیا شروع مہینے کا چاند، دیکھیں ان کا ترجمہ کیا تھا، نئے مہینے کا چاند، وہ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ تم سے نیو مون کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ترجمہ تھا نا. تو پہلی بات تو انہوں نے اتفاق کیا کہ ہلال شروع مہینے کے چاند کو کہتے ہیں، اور اب وہ دوسری بات کریں، اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے، اس سے مہینہ بھی مراد ہوتا ہے. یعنی لفظ ہلال جو ہے وہ نہ صرف چاند کے لیے بولا جاتا ہے بلکہ اس سے مہینہ بھی مراد ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کبھی ذرا اپنی زبان میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اردو زبان میں، انگریزی زبان میں اور بھی زبانوں میں یہ چاند بول کے مہینہ مراد لینا بہت عام ہے. اگر آپ نے انگریزی میں کبھی پڑھا ہو کہ 2 moons ago، یعنی ریڈ انڈینز کو کبھی آپ گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو چاند کے ذریعے سے بات کرتے تھے تو آپ وہ عام کہیں گے کہ 5 moons ago، 4 moons ago، 4 یعنی 4 چاند پہلے، مطلب کیا ہے 4 مہینے پہلے. اردو میں بھی ہم اس کو استعمال اسی طرح سے کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ 3 چاند گزر رہے یا 2 چاند پہلے. یعنی یہ اگر آپ قدیم بعض ٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ چاند بول کے مہینہ مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ چاند اصل میں ایک آپ سمجھ لیں اس مہینے کی ایک نشانی ہے جس کی وجہ سے وہ لفظ جو ہے اس کا امتداد ہو گیا، وہ لفظ توسعاً اب پھیل گیا اور ایک اور مفہوم میں اس کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا. تو پہلی چیز جو استاذ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ اب 2 مفاہیم میں آتا ہے، یعنی نئے مہینے کے چاند کے لیے بھی آ جاتا ہے اور مہینے کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیے سوال پیدا ہو گیا کہ ان میں سے کون سا مفہوم ٹھیک ہے. وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ دونوں عربی مبین کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، دونوں کا ترجمہ لینگویج کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن کون سا مراد، ان میں سے کون سا اختیار کیا جائے. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جملے کے اندر، اس کی کنسٹرکشن کے اندر، اس کے پیراگراف کے اندر، اس کی سورہ کے اندر، اور جس سورہ کے ساتھ اس کی کاؤنٹر پارٹ سورہ ہے اور الٹیمیٹلی جس چیپٹر کے اندر وہ موجود ہے، وہ کس طرح سے سارے کو لنک اپ کرتے ہیں. ذرا اس کو آپ اب سنیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جمع کی صورت میں اس کا استعمال مہینوں ہی کے لیے معروف ہے. یعنی اب وہ آپ کو اگلی بات ہی کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر تو یہ واحد ہوتا، یسألونک عن الہلال کا ورڈ ہوتا، تو ہم اس کو اسی مفہوم میں لیتے کہ جس مفہوم میں ہم کامنلی لیتے ہیں کہ یہ نیا چاند، نیو مون کے مفہوم میں. لیکن ہلال کا جو ورڈ ہے وہ چونکہ دونوں مفاہیم میں آ جاتا ہے، نئے مہینے کے لیے بھی آ جاتا ہے، نئے چاند کے لیے بھی آ جاتا ہے اور مہینے کے لیے بھی آ جاتا ہے. اب یہ دونوں ہیں. اگر یہ واحد ہو، یعنی اگر لفظ واحد ہے تو اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، نیا چاند بھی مطلب ہو سکتا ہے اور مہینہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں. لیکن دیکھیں اگلا سٹیپ ہو گیا، کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جمع کی شکل میں آتا ہے، اہلا، اب یہاں قرآن میں تو اہلا آیا نا، تو جب یہ جمع کی شکل میں آتا ہے تو یہ مہینوں ہی کے لیے معروف ہوتا ہے. اب یہ اس مفہوم میں نہیں آتا جس کو آپ کہتے ہیں نیا چاند. تو اور ویسے ہی وہاں پہ ظاہر ہے کہ اہلا کا جو ورڈ چونکہ آ گیا ہے تو وہ جمع ہے، تو ظاہر ہے ایک کوشچن تو ہمارے ذہن میں پیدا ہوا تھا نا کہ اگر یہ نئے چاند سے متعلق ہے تو پھر یہ ترجمہ کیوں نہ کریں ہم کہ وہ نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ یہاں تو اہلا ہے. تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ لفظ کے لحاظ سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی دونوں مراد ہیں، لیکن جب یہ پلورل کے فارم میں استعمال ہوتا ہے it always connotes months. اب یہ نئے چاند کا مفہوم نکل جاتا ہے اس سے، الا یہ کہ کوئی کرینہ اور ہو، یہ ایک اور بحث ہے. لیکن جیسے ہی وہ پلورل کے مفہوم میں آئے گا اب وہ وہاں سے نکل جائے گا اور یہاں اس سے مراد مہینہ ہوگا. آگے بڑھیے. وہ کہتے ہیں کہ اہلا پر الف لام بھی ہے. ذرا اس کو دوبارہ آیت کو دیکھ لیجیے تاکہ آپ کے ٹیکسٹ آپ کے سامنے تازہ رہے. یہ تھوڑا سی اس میں عربک کی بحث ہے لیکن یہ بہت آسان بحث ہے، امید آپ سمجھ لیں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو لینگویج کے جو پرنسپلز آپ کے سامنے آئیں گے وہ اس میں بہت سارے سیکھنے کے آسپیکٹس. یہ دیکھیے الاہلا ہے نا، یہ میں نے جب اس کو ملا کے پڑھا تو یسألونک عن الاہلا پڑھا، اس لیے کہ نون جب آگے لام سے مل رہا ہوتا ہے تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ورنہ اگر یہ اس لفظ کو میں الگ سے پڑھوں تو یہ ہے الاہلا. یعنی اہلا کا جو ورڈ ہے اہلا وہ تو واحد ہے، یعنی سوری وہ آپ یوں سمجھ لیجیے وہ اہلتن کے طور پہ آپ کہیں گے کہ ہم اس کو نکرہ پڑھیں گے، یعنی اس پہ تنوین آئے گی، لیکن یہاں الاہلا ہے. تو اسی طرح سے اگر یہ بحث کی جا سکتی کہ اہلا جو ہے یہ چونکہ غیر منصرف ہے تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی، لیکن یہاں اب الف لام اس پہ آ گیا. الف لام جیسے ہی اس پہ آ گیا تو اب الف لام کیا کرتا ہے، اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے. تو استاذ ابن حسن اصلاحی اب تیسرا سٹیپ بیان کریں. پہلا سٹیپ انہوں نے بیان کیا کہ یہ لفظ کے دونوں مفہوم پاسبل ہیں. دوسرا سٹیپ یہ بیان کیا کہ جمع میں یہ اب نئے چاند کے مفہوم میں نہیں آئے گا، یہ آتا ہی مہینوں کے مفہوم میں. اب یہ تیسرا سٹیپ انہوں نے بیان کیا، یہ وہی لفظ کا سفر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لفظ کے سفر میں واحد جمع کا ہونا، اس کا نسبت کے لحاظ سے تبدیل ہونا اور اس کے اندر الف لام کا آنا، یہ بھی اسی لفظ کے سفر کے اندر شامل ہے. اب وہ کیا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اہلا پر الف لام اس بات کی دلیل ہے
کہ سوال کچھ مخصوص مہینوں سے متعلق ہے. چوتھا سٹیپ یہ ہے، یعنی یہ پتہ لگ گیا کہ اہلہ جو ہے اب صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مہینے، یعنی وہ آپ سے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر الف لام نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب الاہلہ آ گیا ہے، اس کا مطلب اب یہ ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے کچھ خاص مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اب دیکھیے لفظ نے جو مختلف مراحل طے کیے، اس کے اندر اب جہاں ہم اب تک پہنچے ہیں وہ کیا ہے کہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض مخصوص مہینوں کے بارے میں نہیں، اب یہ نہیں پتا، صرف یہ کہ مخصوص مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے وہ آگے بڑھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ پیراگراف میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ پیراگراف جس سورہ میں اندر آیا ہے اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے، اور اس پیراگراف میں کیا بات بیان ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ سیاق السباق پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال حرام مہینوں سے متعلق ہے، اشہر حرم سے متعلق ہے، اور ان کے احکام و آداب سے متعلق تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ اہلہ پہ جو الف لام ہے، تو اس سے پہلے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں اب یہ چاند کا معاملہ نہیں رہا. اب یہ معاملہ کس سے ہوا؟ یہ معاملہ اس سے ہوا مہینوں سے متعلق ہوا. مہینے اب آرڈنری مہینے نہیں ہیں، اس پہ الف لام آ گیا اہلہ پہ. جب الف لام آ گیا تو اب مخصوص مہینے مراد ہیں، سم اسپیسیفک منتھس. استاذ یہ کہتے ہیں کہ اب آگے بڑھو، ادھر تک تو ہم پہنچ گئے، آگے بڑھو. تو اب یہ سورہ کے اندر جس سیکشن میں اور جس پیراگراف میں یہ بات آ رہی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے آگے جا کے تمام تر جو گفتگو ہے وہ حرام مہینوں کے بارے میں ہو رہی ہے، حرام مہینوں کے آداب کے بارے میں ہو رہی ہے. حرام مہینہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں عرب کے ہاں قتال اور اس طرح کی تمام چیزیں ممنوع ہوتی تھی تاکہ لوگ حج اور عمرہ کے لیے نکل سکے. اور وہ 3 مہینے بالکل متصل ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ملا کے وہ 4 مہینے ان کو اب حرام مہینے کہتے تھے. تو استاذ امین اصلاح یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو یسألونک عن الاہلہ ہے، یہ اس میں جو فائنل سٹیمپ ہے کہ مطلب اس کا کیا ہے، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ یہاں پہ مخصوص مہینے جو مراد ہیں. اب دیکھیے نا، جب میں پوچھوں گا کہ بھئی وہ آپ سے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یا بعض مخصوص مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کوشچن پیدا ہوگا کہ کون سے مہینے؟ بھائی 12 کے 12، کوئی 6 مہینے، کوئی 5 مہینے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کے لیے سورہ کو دیکھنا پڑے گا جس کانٹیکسٹ میں وہ آئی ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے وہ سورہ کے جو باقی آیتیں بھی رکھی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں ساری کی ساری گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ حرام مہینوں سے متعلق. جہاد کا ذکر آ رہا ہے، حرام مہینوں سے متعلق. دیکھیے وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں آپ پہل نہیں کریں گے، آپ یو کی ناٹ بگن بلڈ شیڈ. یہی ہے نا، یعنی کہا گیا کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، آپ ان سے مقاتلہ کریں گے، ان سے لڑیں گے جہاں سے پائیں گے، لیکن انیشیٹ وہ کریں گے. اگر وہ خود انیشیٹ کریں گے تو آپ نے دفاع کرنا ہے، آپ خود آگے بڑھ کے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حرام مہینوں کا معاملہ ہے. اور آگے کیا کہا گیا کہ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ شہر حرام کا بدلہ شہر حرام ہے اور جو حرمتوں کا قصاص لیا جائے گا. تو اس سے یہ پورا اندازہ ہوا کہ آگے جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ حرام مہینوں کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. حرام مہینوں کے آداب کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یعنی عربوں کو یہ معلوم تھا کہ جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، لیکن یہ لوگ چونکہ آپ کے خون کے در پہ ہو گئے، اگر یہ تلوار اٹھائیں تو آپ بھی جواب میں تلوار اٹھا سکتے ہیں. تو اب اگر آپ پوری بات کو ٹریس کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ جس کے اندر سورہ بقرہ ہے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ یہود پر اتمام حجت کیا گیا، اس میں مشرکین عرب سے قبلہ آزاد کروانے کی ساری گفتگو کی گئی، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں، اگر ان کو حج میں رکاوٹ ڈالی جائے تو وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور حملہ کرنے میں مقصد کیا ہے؟ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو فوراً کیا سوال پیدا ہوا کہ حرام مہینوں میں تو جنگ نہیں کی جا سکتی، حرام مہینوں میں تو جنگ ممنوع ہے. اب کوسچن میننگ فل ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ بھئی وہ پوچھتے ہیں کہ ہم حرام مہینوں میں جنگ کیسے کریں، یہ تو ممنوع ہے ہمارے لیے. یہ تو عرب ٹریڈیشن یہ ہے کہ وی نیور انیشیٹ وار، وی نیور انڈلج ان وار. تو اس سوال جیسے کہ واضح ہوتا ہے کہ جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کا ذہن کیا تھا. اور یہاں یعنی وہ یہ آخر سے جواب دیں گے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا تو سرے سے مراد ہی نہیں، اس لیے کہ آگے جو قرآن میں گفتگو ہو رہی ہے وہ چاند کی جو سٹیجز ہیں یا اس کی جو فیزز ہیں اس کے متعلق کوئی بھی بات نہیں ہو رہی. آگے جو کچھ بات بیان ہو رہی ہے وہ حرام مہینوں کے جو آداب ہیں یا جنگ کا معاملہ حرام مہینوں کے بارے میں ہے، وہ ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اور آگے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبلے کو آزاد کرنا ہے یا قبلے کو آزاد کرنے کی جنگ لڑنی ہے، آپ نے مسلمان جو ہیں وہ مدینے میں سیٹلڈ ہیں، وہ حج کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اس کی جو کاؤنٹر پارٹ سورہ ہے وہ سورہ
آل عمران ہے. یہ دونوں صورتوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کا اس قبلے سے آپ کا جو تسلط ہے, جو آپ کا جو قبضہ ہے, اس سے آپ کو چھڑایا جائے گا. ان حرام مہینوں کے معاملے میں اگرچہ رول ہمیشہ یہی ہے, لیکن دیکھیے الفاظ کیا ہیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, کہ فساد جو آپ نے برپا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ, یہ اس سے بڑھ کے ہے کہ ہم اس حرام مہینوں کی حرمتوں کو اگر پامال کرنے کی نوبت آتی ہے تو اس کو بھی ہم گوارا کریں گے, بشرطے کہ پہل آپ کریں. تو دونوں صورتیں آپس میں کمپلیمنٹ کر رہی ہیں کہ اس سورہ کے اندر بھی ظاہر ہے کہ شروع میں مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا, دوسری سورہ کے اندر تا وقت ایک نئی مسلم امہ کی تاسیس ہوئی. ادھر جب آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر تو وہ آیت آتی ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, یہ تقریباً سورہ کے وسط میں آتی ہے. بالکل ایسے ہی جو اس کی پیٹ سورہ ہے سورہ آل عمران, ولتکم خیر من امہ جو الفاظ آتے ہیں وہ ولتکم منکم امۃ جو کہ الفاظ آتے ہیں وہ تقریباً وسط میں آتے ہیں سورہ آل عمران کے, اور وہاں اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جو آگے کی سارا معاملہ ہوا ہے, جنگ احد کا بیان ہے, اور جس طرح سے سارا ادھر جنگ بدر کا بیان ہے, ادھر جنگ احد کا بیان ہے. قبلے کو آزاد کرنے کے پہلو سے جو یہاں پہ انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ بالکل آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ سے دے ڈو ٹیل انٹو ایچ ادر. اور اگر آپ اس کو پورے کو پھر گروپ کے اندر رکھ کے دیکھیں گے, جو پہلا چیپٹر ہے تو اس کی تھیم ہی یہی ہے کہ ایک نئی مسلمان امت کی تاسیس, اور ان کو یہ بتانا کہ اگر یہ کفار جو ہیں یہ آپ کو ان حرام مہینوں میں اور ان مواقع پہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ قبلہ خدا نے آپ کے سپورٹ کر دیا ہے اور اس قبلے کی آزادی کی آپ نے جنگ لڑنی ہے, تو اس معاملے میں اگر آپ کو حرام مہینوں میں بھی یہ کام کرنا پڑے گا تو ہم اس کو آپ کے لیے اجازت دیتے ہیں, کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل, جو جس فتنے کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے یہ بہرحال اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو روکنے کے لیے اگر قتل و غارت بھی کرنی پڑے تب بھی گوارا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اقدام ان کی طرف سے ہونا چاہیے. تو آپ اس طرح سے وہ دیکھیے وہ اس پوری کی پوری یسألونک عن الاہلہ کو اس طرف سے متعلق کریں گے کہ کس طرح سے یہ صحابہ کے ہاں ایک سوال پیدا ہوا, اور اس سوال کا تعلق چاند کے گھٹنے بڑھنے سے نہیں تھا بلکہ حرام مہینوں کی جو آنر ہے اس کی پامالی سے متعلق تھا کہ ان کی سینکٹیٹی مجروح ہوگی. یہ میں نے آپ کو ایک مختصر خلاصہ رکھا ہے. چند چیزیں اور ہیں جو انہوں نے بیان کی ہے اور تنقید کی ہے انہوں نے کہ دیکھیے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے یا اس سے مراد نئے اس مہینے کا چاند ہے, تو یہ کتنا بعید ہے لنگوسٹکلی کہ اسے مراد لیا جائے. یہ ذرا آپ سن لیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے صحیح نہ ہونے کے مختلف وجوہ ہیں, یعنی یہ بات کہ اس سے چاند کا گھٹنا بڑھنا مراد لیا جائے یا نئے مہینے کا چاند مراد لیا جائے یہ درست نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی, اس کو مزید موقع کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اول یہ کہ اس قسم کا سائنسی اور فلکیاتی سوال عربوں کے مذاق اور ان کے عام افتاد مزاج کے خلاف ہے. یعنی عرب جو تھے ان کے ہاں یہ جنرلی دس کوسچن would never arise regarding these heavenly bodies. اہل عرب سورج اور چاند کو خدا کی مخلوق اور اس کے قانون طبعی کے تحت ان کو مسخر اور محکوم مانتے تھے. یعنی وہ چاند اور ان کے بارے میں ان کو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ ان کے حکم کو فالو کرتے ہیں, انہی کے حکم کے مطابق طلوع ہوتے ہیں, انہی کے حکم کے بارے میں غروب ہوتے ہیں. ان کا کانسیپٹ کلیئر تھا. اس وجہ سے یہ کوئی سوال ان کے ذہن میں پیدا ہونا کہ بھئی یہ ان کی حقیقت کیا ہے, اٹ شوڈ نیور ہیو ارزن. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پھر اس نامعقول سوال کی گنجائش کی کیا گنجائش تھی کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے, اس کے باوجود اس کے وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ سوال پیغمبر کو زج کرنے والا نہیں. تو ظاہر ہے ان کے یہاں سوال تو جو انہوں نے کیے ہیں, اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں تو بنیادی طور پہ یسألونک عن الروح, یعنی یہ سورہ بقرہ نہیں بلکہ پورے قرآن مجید میں یسألونک عن الانفال, یسألونک عن الروح, یسألونک ماذا ينفقون, جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو تھوڑا سا ہراس کیا جائے, زج کیا جائے, تاکہ وہ ان کو بار بار تنگ کر کے احساس دلایا جائے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے, یہ بالکل ایک بےمانی چیز ہے, بالکل ایک فولش چیز ہے. تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے اس کا یہ جواب دے سکتے تھے کہ یہ خدا کے حکم سے گھٹتا بڑھتا ہے. یعنی اگر سوال یہ تھا کہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہی زیر بحث ہے یا نیا مہینے کا چاند ہے, تو اس کا جواب تو وہ یہ دے دیتے تھے کہ بھئی اللہ کے حکم سے گھٹتا اور بڑھتا ہے, اور وہی اللہ جس کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس نے کائنات کو بنایا. کیونکہ دیکھیے مشرکین کا جو بلیف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے یا خدا کے حکم کے تحت ان ہیونلی باڈیز کو مسخر نہیں مانتے تھے, وہ خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے, مین خدا کے ساتھ. تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی سوال کا کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر یہ گھٹنے بڑھنے کا سوال ہو, کیونکہ اس کا کوئی جواب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, اس جواب سے وہ پہلے بھی واقف تھے. اچھا, اس کے بعد وہ دوسرا سوال اٹھاتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہاں سیاق و سباق دلیل ہے کہ یہ سوال عام عربوں یا اہل کتاب کی طرف سے ہے ہی نہیں, بلکہ مسلمانوں کی طرف سے ہے. مسلمانوں کی طرف سے چاند یا سورج کے گھٹنے بڑھنے کا سوال ایک بالکل بعید از قیاس سوال ہے.
وہ سوال اگر کر سکتے تھے تو مہینوں کے احکام اور آداب سے متعلق کر سکتے تھے، نہ کہ ایک بالکل ہی غیر ضروری اور لایانی سوال. یعنی چونکہ اگر آپ پیچھے سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں یہ وہ سوال نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورہ کہف میں سوالات ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہے، یا اور جو چیزیں ہیں وہاں پہ پیش کی گئی ہیں، یا اصحاب کہف کے بارے میں سوال ہے. یہ سارے وہ سوال ہیں جو اہل کتاب مشرکین کو القاء بھی کرتے تھے، کچھ براہ راست پوچھتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کو ضد کیا جائے. تو وہ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سوال بیسکلی اٹ واز ناٹ پوزڈ بائی دی عربس اور بائی دا مشرکون، اٹ واز پوزڈ بیسکلی بائی ویک مسلمس، یا خود مسلمان یہ سوال کر رہے تھے. سورہ بقرہ کے اندر یہ سارے کا سارا جو سیاق ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جنگ ان کے پاس درپیش تھی، جنگ کے بارے میں ان کو یہ معلوم تھا کہ بھئی اس پہ تو بلڈ شیڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو مشرکین کو تو یہ پرابلم ہی نہیں تھی، حملہ انہوں نے کرنا تھا نا. پرابلم تو مسلمانوں کی تھی کہ بھئی اگر ہم آگے جائیں گے اور قبلے کو آزاد کروائیں گے تو جنگ تو ہو جائے گی. تو سوال کے بارے میں انہوں نے ڈیٹرمن یہ کیا کہ اٹ واز نیور پوزڈ بائی دا مشرکون، اٹ واز ایکچولی پوزڈ بائی مسلمز themselves. تو جب مسلمانوں نے یہ سوال کیا تو ان سے منسوب کر کے کہنا کہ چاند کے نئے مہینے کے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کوئی اس کی وجہ نہیں بنتی. اچھا، تیسری بات بھی وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیسرا یہ اگر سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق ہوتا تو اس کے لیے پھر الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے وہی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ یسألونک عن الہلال. ہلال ہے ورڈ جو واحد ہے، اہلا اس کی جمع ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ چاندی سے متعلق ہوتا تو یہ جمع کبھی نہ آتا، یہ ہلال کے طریقے پہ آتا. وہ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور وہ آگے مزید یہ لکھتے ہیں کہ یسألونک عن الاہلا کے الفاظ بالکل موضوع نہیں تھے، یہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے معروف معنی تو جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ تم سے مخصوص مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اگر اہلا کے لیے کا ہی پہلو تھا، یعنی اگر چاند ہی کا پہلو تھا تو پھر اہلا کا ورڈ غیر موزوں تھا. اٹ واز inappropriate. It should have been الاہلا، it should have been ہلال، کہ وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. چلے پھر تو کوئی تک بھی بنتی ہے، اگرچہ اعتراضات باقی بھی پھر بھی رہتے ہیں، لیکن اگر چاند کے بارے میں اگر انہوں نے پوچھنا ہی تھا تو it shouldn't have been in the plural, it should have been in the singular. اور آخری وہ تنقید وہ یہ کرتے ہیں، بلکہ چوتھی بارے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ سوال نقل کر کے اس کے جو جوابات دیے ہیں وہ تمام کی تمام آگے کی آیات سے واضح ہوگا کہ وہ حج اور اشہر حرم کے آداب سے متعلق ہیں. ان میں کوئی ادنا اشارہ بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کی طرف ہی نہیں ہوا. یعنی وہ اگلی بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے آگے سوال کا جو جواب بھی تو دیا گیا نا، اس سوال کے جواب میں نئے مہینے کے چاند کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. سارے کا سارا ذکر اس بات کا ہے کہ جو حرام مہینے ہیں ان میں قتال کی نوعیت کیا ہے اور حج کے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی حج چونکہ خود حرام مہینوں سے متعلق ہے، حج کا مہینہ، حج کا جو عبادت ہے وہ حرام مہینوں سے متعلق ہے. تو وہ اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے سیاق و سباق میں سوال اگر کوئی کیا گیا ہے تو اس کا جواب بھی تو ملنا چاہیے نا، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں جہاں سوال کیے گئے وہاں جواب دیے گئے ہیں، ہر جگہ سوال کا پراپر جواب دیا گیا. یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جواب تو اس سوال کا ہونا چاہیے تھا نا کہ چاند، نئے مہینے کا چاند، کہ اس کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جوابات دیے گئے ہیں ان کا کوئی لنک نئے مہینے کے چاند سے ہے ہی نہیں، بلکہ تمام کا تمام کا جو لنک ہے وہ اشہر حرم سے ہے یا حج سے ہے. اچھا، وہ ایک اور بات کہتے ہیں، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ قرآن نے اس سوال کو درخور اعتنائی نہیں سمجھا، یعنی گویا کہ سوال کو اگنور کر دیا، جواب دینا ہی موضوع نہیں سمجھا. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا نا، کوئی آدمی کہتا ہے جی کہ سوال کا جواب نہیں دیا، نئی بات شروع کر دی ہے. تو اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف نظر کر کے ان مہینوں سے متعلق کچھ مفید باتیں بیان کرتی تو کم از کم کوئی اشارہ اس طرف ہونا ضروری تھا کہ لوگوں کو غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے، جیسے کہ دوسرے مقامات پر اس طرح کی تنبیہ کی گئی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر تو سوال کا جواب دینا ہی مقصود نہیں تھا، کیونکہ جواب تو ہے ہی نہیں، اگر مقصد یہ تھا کہ سوال کو کے جواب کو اگنور کر دیا جائے تو پھر اور مقامات پہ جہاں پہ یہ اگنور کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے وہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ بھئی آپ کو غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے. تو یہاں تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کیا گیا، تو کسی طرح سے بھی جو جواب آگے آ رہا ہے وہ سوال سے مطابقت نہیں رکھتا. جواب سارے کا سارا حرام مہینوں سے متعلق ہے، سوال جو ہے جواب اور سوال جو ہے اگر اس مفہوم میں آپ لیں کہ یہ نئے مہینے کا چاند، تو نئے مہینے کے چاند کا جواب سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے سیاق و سباق سے پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یا نئے مہینے کا چاند اس سرے سے مراد نہیں ہو سکتا. یہاں لنگوسٹکلی پلورل ہونے کی وجہ سے یہ مہینوں کے مفہوم میں ہے. یہاں جس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے سب سے اہم وہ وہ کانٹیکسٹ ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آگے حرام مہینوں کا ذکر ہے. یہ پورے کی پوری جو سورہ ہے یہ سورہ بقرہ جس سورہ کی کاؤنٹر پارٹ ہے اور جو خود یہ سورہ ہے، وہاں مسلمان امت کی تاسیس، ان کو قبلے سے متعلق احکام، قبلے کی تحویل ان کے اندر دینا. چنانچہ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر تحویل قبلہ اور پھر
اس کے ساتھ ساتھ قبلے کی کو ان کی سپورٹ کرنا، اس کی پوری تفصیل ہے کہ بھئی اب آپ اس کے متولی ہیں، آپ ہیں جو ان کے اس کے خائن جو ہیں، ان کو ہمیں ڈسپلیس کرنا ہے، جو ظاہر ہے کہ اور صورتوں میں بیان ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ جو پورے کا پورا چیپٹر ہے، جو پہلا چیپٹر کہلاتا ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ اس مسلمان امت کی تاسیس، اور اس تاسیس کو وہ پاسبل نہیں تھی کہ جب تک خانہ کعبہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد نہ کیا جاتا. اور چونکہ وہ آزاد کرنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا اختیار کیا گیا کہ حج کا سفر کیا گیا. حج کا سفر کب ہوتا ہے؟ حرام مہینوں میں ہوتا ہے. حرام مہینوں میں جب حج کا سفر ہوگا تو قتال زیر بحث آ جائے گا. قتال زیر بحث آ جائے گا تو یہ سوال زیر بحث آ جائے گا کہ حرام مہینوں میں تو قتال نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے پوری کی پوری بات ایک ڈو ٹیل ہو کے ہمارے سامنے آ گئی. یہاں اصل میں الاحلہ سے جو مراد ہے وہ حرام مہینوں کے بارے میں جو اشکال تھا مسلمانوں کے، وہ ان کو تنگ کر رہا تھا کہ بھئی ہم ہاؤ کین وی ویج وار when these are prohibited months. یہ ہے جس کی بنیاد پہ، یعنی ظاہر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس پروسیس کو آپ سمجھیے کہ کیسے لنگوسٹکلی لفظ اپنا سفر طے کرتا ہے اور اپنے مختلف معانی کی جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرتا چلا جاتا ہے. بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ ایسے مرتکز ہو جاتا ہے، ایسے فوکس ہو جاتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا مفہوم یہی ہوگا. میں اپنی بات کو بھی یہاں مکمل کر رہا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں اس وضاحت کے ساتھ کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ یہ نقطہ بہت ہی معمولی اور بہت ہی سٹل اور بہت لطیف ہو، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ ان سٹیپس کے ذریعے سے آپ یہ جان لیں کہ لفظ کو اگر آپ نے پکڑ کے چلنا ہے تو یہ بعض دفعہ اس کی جو پہنائی ہے وہ بہت ہوتی ہے، اس کی ڈیپتھ بہت ہوتی ہے، تو لفظ کو سمجھنے کے لیے بعض دفعہ اتنے پاپڑ بھی بیلنے پڑ جاتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات. ڈاکٹر شہزاد بہت بہت شکریہ آج کی محفل کا. پہلا سوال ہے سید فرحان. سید فرحان پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جو آیت آپ نے پڑھی اسی کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑی سی لائن پڑھوں گا. ان محترم مہینوں سے اس کا تعلق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے محترم چلے آ رہے تھے. اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے اس دن سے حرام ٹھہرایا جب اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ حرمت کے مہینے اور مسجد الحرام کی جو حرمت ہے یہ پہلے دن سے ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور اسی طرح حج بھی؟ نہیں، یہ شروع سے ہی ہے. یعنی ہمارے علم میں جو قرآن اس کی ہسٹری بیان کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ گھر انہوں نے بنایا بیت اللہ. اگرچہ اس کے بارے میں استاد امیر الدین فرائی کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت آدم کے زمانے سے بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم نے صرف اس کی تجدید کی، وہ جو بنیاد گر گئی تھی. بلکہ حجر اسود کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ پچھلی تعمیر کا وہ پتھر تھا جو رہ گیا تھا، اس کو وہاں نصب کیا اور اس کو ریکنسٹرکٹ کیا. لیکن وہ ایک تاریخی بحث ہے. لیکن ہمیں قرآن سے بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا کی جو حرمت ہے، یہ جب وہ گھر بن گیا اور اس گھر کے آداب کے اندر یہ تھا کہ وہ اس کا حج کیا جائے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا. تو چونکہ عربوں کے ہاں 200 سال تک 100 سال تک لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، اور قبائل رستے میں ہوتے تھے. یعنی دور سے جو سفر کر کے آ رہا ہے اس کے رستے میں وہ قبیلہ پڑ سکتا تھا جس کی کسی اور قبیلے سے جنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو ان مہینوں کو پھر کہہ دیا گیا کہ اس میں پورے کے پورے عرب کے اندر پیس ہوگی، کوئی وارفیئر نہیں ہوگا. تو یہ اس کا تعلق اسی وقت پیدا ہوا کہ جب یہ گھر بنا دیا گیا تھا اور اس کے جو اس وقت کے جو آداب ہیں ان کو بتا دیا گیا تھا. جی، اور ڈاکٹر صاحب حج کے لیے بھی کیا یہی کرینہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے وقت سے چلا آ رہا ہے یا یہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے؟ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ اذن فی الناس فی الحج جو ہے، اذن فی الناس جو قرآن مجید سورہ حج میں آتا ہے، وہ کہ یہ باقاعدہ طور پہ جب اس نے عبادت کی شکل اختیار کی، جس کو ہم ہسٹوریکلی کہہ سکتے ہیں، وہ تو جو قرآن کی بنیاد پہ وہ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے. لیکن اس سے یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے پہلے یہ حج نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ہسٹری میں بحث موجود ہے کہ ان اولا بیت وضع للناس کے الفاظ ہے نا، کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. تو اولا بیت کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت آدم کے زمانے سے بھی یہ ہے. البتہ جیسے کعبے کی بنیادیں ڈھائی جاتی رہی ہیں مختلف اوقات میں، پھر ریکنسٹرکٹ ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم نے نیا کنسٹرکٹ نہیں کیا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا. یہ پہلے بھی تھا، پہلے بھی اس کی وزٹیشن یا حج اور عمرہ کا معاملہ ہوتا ہوگا. تاہم وہ چیز وہ ہے جس کو ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس کے قرینہ موجود ہے.
جی تو ڈاکٹر صاحب میں جو سمجھا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شعائر اللہ جو ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تجدید فرمائی ہے، کیسے ہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس کا آغاز حضرت ابراہیم نے کیا، کیونکہ خانہ کعبہ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم حتمی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو حرمت کا معاملہ، ان کے شعیرہ ہونے کا معاملہ، وہ تو حضرت ابراہیم سے شروع ہو گیا، اس لیے کہ وہ گھر تعمیری اسی وقت ہوا ہے. لیکن اگر ہم یہ قیاس کریں کہ یہ گھر پہلے بھی موجود تھا، تو وہ اصل میں ان شاعر کا، ان حرمتوں کا تعلق اس گھر کی موجودگی سے ہے. جب جب وہ گھر موجود رہا ہوگا، یہ سارے کے سارے آداب اپنی جگہ پہ رہے ہوں گے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ڈاکٹر سہیل انوار کا. ڈاکٹر صاحب اپنا سوال کیجیے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم، بہت بہت شکریہ. ونس اگین اے ویری میٹیکولس اینڈ تھورو انالیسس. میرے 2 سوال ہیں. میں پہلے راؤنڈ میں اپنا پہلا سوال کر لیتا ہوں، پھر یاسین صاحب نے اجازت دی تو دین آئی ول ریز مائی ہینڈ اگین. پہلا میرا سوال جو ہے وہ آپ نے جو شروع میں اصول و مبادی ہمیں جو بتائے تھے لنگوسٹک کے لحاظ سے، اور جس طرح سے آپ نے بتایا تھا کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا، دیٹ آل میکس اے ریشنل سینس. اس میں صرف میں ایک چیز آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ لفظ کو اس کی حقیقت میں اور مجاز میں بھی سمجھنا چاہیے، یعنی کہ اگر اس کا استعمال میٹافوریکلی بھی استعمال ہو تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اب جتنے بھی اصول و مبادی آپ نے بتایا تھے، اس میں جو میٹافوریکل انٹرپریٹیشن ہے کسی بھی لفظ کی لنگوسٹکلی، دیٹس اوپن ٹو ہیوج انٹرپریٹیشنز. اور ہم اپنی تاریخ میں جو مختلف دیکھتے ہیں، ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے فلاسفرز ہیں، مثال کے طور پہ ابن رشد جو ہیں، انہوں نے اپنے رائٹنگز کے اندر جو بتایا ہے ڈیمونسٹریٹو اور ڈائلیکٹیکل انٹرپریٹیشن، تو وہ اس بات پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا ابن رشد کو، جب انہوں نے مجازی ایکسپلینیشن یا میٹافوریکل ایکسپلینیشن قرآن کی بات کی تھی. کچھ ان کی کتابیں بھی جلا دی گئی تھی. تو اس کو جو میٹافوریکل ایکسپلینیشن ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے فرائی اسکول آف تھاٹ کے لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ تو زبان، اس کا تعلق کسی بھی قانون سے نہیں ہے، زبان کا ذوق ہے. اس کی ایک بڑی کامن مثال ہے جو ہمارے اساتذہ دیتے رہے ہیں، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں چڑیا گھر گیا اور میں نے شیر دیکھا، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ میں نے شیر دیکھا جو جانور تھا. لیکن جب میں کسی بہادر آدمی کو جو میرے گھر داخل ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آج تو میرے ہاں شیر آیا، تو اب یہاں شیر سے مراد وہ چڑیا گھر کا تو شیر ہو نہیں سکتا. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ شخص آیا جو شیر کی طرح بہادر ہے. تو یہ ایسا obvious ہوتا ہے مجاز اور حقیقت کہ یہ اپنی نوعیت سے بول رہا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی قوانین نہیں بنانے پڑتے، کوئی گرامیٹیکل پرنسپلز نہیں ہیں. اس کے لیے صرف صاحب ذوق ہونا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے میں جب کہوں گا کہ میں نے چڑیا گھر میں شیر دیکھا، تو کوئی آدمی اس سے مطلب مراد یہ نہیں لے گا کہ میں نے چڑیا گھر میں ایک بہادر آدمی دیکھا. یا اگر میں کہوں گا کہ میرے گھر میں آج شیر آیا، تو اور وہ میرا ظاہر ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ کچھ لوگ ملنے آئے، اس میں ایک شیر بھی آیا، تو obviously کوئی اس سے مراد نہیں لے گا کہ کوئی جانور کوئی آیا، بلکہ وہ اس کی خصائص یا کوالٹیز مراد لے گا. تو یہ اتنا زیادہ صاحب ذوق لوگوں کے لیے واضح ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ابن رشد کے ہاں بحث ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے پالیمارفزم کو یا اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو اس مفہوم میں لیا ہے، وہاں وہی معاملہ ہوا ہے جو شاید ہم اکثر اس کی ڈسکشن کرتے ہیں کہ زبان کو اگر آپ نطق کے طور پہ لیں تو بات واضح ہے. اگر آپ اس کو منطق بنا دیں گے تو یہ سارا مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا کہ یونانی منطق کے اندر اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ ڈٹرمن کرنے کی ایک کوشش کی گئی، اور جو یونان کے اندر کے لحاظ سے ان کا جو اپنا ادب تھا، ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے تو اس میں کوئی ان کا کوئی مقام ہو. لیکن یہ جس ادب سے ہم قرآن مجید اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اس کے جو سمجھنے والے اپنے آپ کو واقف کریں، وہاں اس کا صرف اتنا تقاضا یہ کہ ان کے اندر ادبی ذوق ہو. تو صاحب ذوق ہونا ہے جو کسی چیز کی ادبی حیثیت کو آپ کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے. اور اگر آپ خود صاحب ذوق نہیں ہیں تو پھر بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صاحب ذوق ہوتے ہیں، آپ ان کی بات سمجھ لیتے ہیں. یعنی جیسے ہی وہ ایکسپلین کریں گے، دیکھیے یہ اگر یہاں آپ اس کو مجاز کے مفہوم میں استعمال کریں گے تو یہ بھونڈا پن پیدا ہو جائے گا، یہاں اس کی حقیقت ہی مراد ہے. تو آپ اگر خود اس طرح سے صاحب ذوق نہیں ہوتے تو صاحب ذوق لوگوں کی بات بہرحال آپ سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ وہ ایک زبان کو سمجھنے کے آپ کہہ لیجیے نا کہ یہ ایک پرنسپلز ہیں. تو ان پرنسپلز کے اندر تو ظاہر مہارت اور کمپٹنس جو ہے جو رکھے گا وہ اس کے بالکل پھر صحیح جگہ پہنچ جائے گا. انہی کی چیزوں میں تو انہی وجوہات سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اختلافات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم اور تدبر میں اور اس سمجھ میں انسان کے جو اذواق ہیں، ان کی جو ٹیسٹس ہیں، ان کی جو کمپٹنس ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اسی وجہ سے اختلاف بھی ہوتا ہے. لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ وہ ذوق ہے، لٹریری ٹیسٹ ہے جو نیچرلی موجود ہوتا ہے، اور بائی یور اون انٹیویشن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ
حقیقت ہے اور یہاں مجاز ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر سہیل ہم آپ کے پاس دوبارہ آ جائیں گے سیکنڈ راؤنڈ میں. اگلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد شعیب پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. میں نے آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے ایک ایگزامپل دیا کہ ان اللہ شاکر علیم. اس کے بارے میں میرا سوال ہے کہ اللہ میاں اپنے بارے میں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، یہ نہیں کہ ایک قرض لیکن قرض حسنا کہ میں دے دوں گا پیسے واپس. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا مطلب ایک ایسی نہیں آپ کہہ سکتے ایک اللہ میاں دل نواز یعنی جملہ بول رہے ہیں کہ میں بھی تمہارا شکر گزار ہوں گا، ایسی بات کہ ان سعیکم لشت سوری میں بھول گیا کون سی آیت ہے کون سی سورہ کی، لیکن وہ ہے کہ ان سعیکم لشتی ہے نہیں لشتہ والی نہیں، کہ وہ ایک ہے کہ تمہارے جو سعی تم نے کیا وہ مشکور ہوں گے، ایسی بھی کوئی کانا سعیکم مشکورا. جی سورہ دہر ہاں میں، سورہ انسان میں. ہاں جی. تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ شاکر العلیم کو ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ صفت کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار ہیں. وہ جو اقرض اللہ قرضا حسنا ہے وہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی ترکیب صفت کے طور پہ صفاتی طور پہ تو نہیں آ رہی نا. وہاں تو ایک انداز ہے بات بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کاموں کے لیے آپ مجھے قرض دیجئے، میں اس کو واپس کروں گا. یعنی وہاں کوئی خداوند تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو ان کے شان نہیں ہے، وہ تو ہمارے پہ عنایت کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی جب میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جس ذات سے ہم واقف ہیں کہ وہ بے ہما ہے، وہ با ہما ہے، وہ کسی کی احتیاج نہیں رکھتی، تو اس کا شکر کرنا یا ان کا توبہ کرنا تو بے معنی ہے. یہ بالکل اور کیٹیگری ہے. یہ جو کہنا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تو صرف یہ انسانوں کو ایک لحاظ سے اپیل کرنے کے لیے ہے کہ یہ تم اللہ کی راہ میں جو تم خرچتے ہو یہ تمہارے پر واپس آئے گا. یعنی یہ اس کا کئی گنا اجر ہے جو تم کو ملے گا، اور یہ اللہ پر قرض ہے تمہارے لیے. یہ گویا کہ ان کو انسپائر کیا جا رہا ہے، ایک اپیل کی جا رہی ہے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ مزمل کے آخر میں ہے کہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اس کی مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی. وہاں مطلب اور ہے. اہل التقوی سے مراد وہ ہے کہ وہی شخص ہے جو اہل تقوی میں سے ہے. یعنی ہوا کا تعلق جو ہے ہمارے ہاں، اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے استاد امین حسن اصلاحی کی، یعنی بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لے لیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور بعض لوگوں نے جو دوسرا مفہوم ہے نا کہ جو پیچھے آیت چل رہی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو یہ کام کرے گا وہ ہے متقی، وہ ہے مغفرت کا اہل. یہ اس کو آپ ذرا نکال کے دیکھیے تو اس میں آپ کو تفصیل واضح ہو جائے گی. استاد امین حسن اصلاحی نے بتایا کہ دیکھیے اہل التقوی اور اہل المغفرہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور سے لیا جاتا ہے. اگلا سوال ہے شراز احمد کا. شراز صاحب اپنا سوال کیجیے. جی تھینک یو یاسین بھائی. السلام علیکم شہزاد بھائی. شہزاد بھائی ایک چھوٹا سا مطلب اپنی انڈرسٹینڈنگ میں بتا دیتا ہوں انہی ورسز سے ریلیٹڈ، پھر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. آپ نے جو شروع میں انٹروڈکشن میں بتایا تھا وہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہمیں پورے پیراگرافس میں بات سمجھنی ہے جسٹ ٹو گیٹ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. شہزاد بھائی ورس 1 آپ نے 189 ٹو 194 یہ پورا بات بن رہی ہے. ورس 193 میں میرا خیال ہے غامدی صاحب نے ہی نیلڈ اٹ ڈاؤن. اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے آگے بات ہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل صرف ایک جملہ غامدی صاحب کی تفسیر میں سے کہوں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ ادھر صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرسیکیوشن آپ کے خلاف ہو رہی ہے، ایک رسول آ گیا اس نے آ کے حجت تمام کر دی ہے، اب مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے، اور اب فرض یہ ہے کہ لڑنا تو تب تک ہے جب تک دین اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا. اللہ کا دین ہی غالب کرنا ہے، کعبہ خدا کے رسول کے قبضے میں آنا چاہیے. اب اس دوران سچویشن یہ پیدا ہو گئی کہ ہر سال حج بھی ہونا ہے، عمرہ بھی ہونا ہے، آپ نے جانا بھی ہے حج عمرے کے لیے، اور آگے دشمنوں سے واسطہ بھی پڑنا ہے. سو وٹ شوڈ بی یور ریئیکشن؟ اب اگر وہ حرام مہینوں میں اف دے ڈونٹ اٹیک یو تو پھر آپ بھی کچھ نہیں کریں گے ڈسپائٹ کہ وہ دشمن ہے، ڈسپائٹ کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو شہزاد بھائی ایگزیکٹ یہی تھیم سورہ توبہ کی پہلی 5 ورسز میں بھی ہے نا، جس میں 5ویں ورس میں کہا گیا ہے ایکسپلسٹلی کہ حرام مہینوں کا ویٹ کر لو، اس کے بعد یہ جہاں ملے جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. اور ادھر ورس 94 میں بھی ایکسپلسٹلی کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ حرام مہینوں کا بدلہ حرام مہینے. تو میرے خیال میں جو سورہ توبہ کی پہلی 5 ورسز ہیں اور ادھر جس طرح بات کی جا رہی ہے اٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کہ اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے اور رسول اب ان سے لڑیں گے. از اٹ دا کریکٹ انڈرسٹینڈنگ؟
نہیں دیکھیں یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سورہ توبہ جو ہے نا وہ ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی وہ حج جو 8 ہجری میں جو کیا گیا اس کے بعد اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ جو اب حجت تمام ہو گئی ہے اور ان کو جو مہلت دی گئی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے. جب یہ 4 مہینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب ظاہر ہے کہ حج ہو جائے گا، حج جو ظاہر ہے کہ 10 ذوالحج کو اگر ہوتا ہے، اب جو بقیہ 50 دن رہ گئے ہیں، 20 دن ذوالحج کے اور 30 دن محرم کے، اس کے بعد ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو معاہدات ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے گا، جو موقت معاہدے ہیں جو ٹائم بارڈ ہیں ان کو ٹائم تک پہنچایا جائے گا اور پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. وہ آخر کی چیز ہے، یہ بالکل شروع کی چیز ہے. یہاں تو اصل میں پہلا سفر ہو رہا ہے جس میں خانہ کعبہ کی طرف حج کرنا مراد ہے. سورہ توبہ میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ تو حج اکبر کے بعد کی بات بیان ہو رہی ہے کہ جب وہ حج کے لیے وہ نکلیں گے اور یہ سارے کا سارا معاملہ جب بیان ہوگا اس کے بعد یہ معاہدات کو پھر آنر نہیں کیا جائے گا. یہ تو اصل میں جب شروع کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر یہ کہ اب آپ نے اس طرف بڑھنا ہے، اگر آپ کا رستہ روک دیا گیا تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پھر آپ کو اس کو مکمل کرنا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر آپ گھر گئے یعنی یو ناٹ ڈونٹ ریچ یور ڈیسٹینیشن تو پھر یہ احکام ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. نہیں وہ میں بس 5 سورہ توبہ کی بات کر رہا تھا، اس میں کہا گیا ہے کہ جب حرام مہینے گزر جائیں پھر ان کو قتل، یعنی حرام مہینوں کی سینکٹی ایون اس سچویشن میں بھی مینٹین رکھنی ہے، اس سچویشن میں بھی مینٹین رکھنی ہے. یہ کامنالٹی تھی. یعنی اقدام کے معاملے میں، اقدام کے معاملے میں جی جی لیکن یہ جو ایسے ہی 193 میں جو الفاظ ہیں کہ جب تک دین اللہ کا نہ ہو جائے ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ پاکی نہ رہے اور دین اللہ کا نہ ہو جائے. شاہ جی یہ ان پہ ذرا لیبوریٹ کر دیں کیونکہ غام صاحب کی تو میں پوری تفصیل پڑھی ہوئی ہے کہ دین اللہ کا نہ ہو جائے کا تو ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پرسیکیوشن. ہاں مطلب یہ کہ اب جب یہ شروع ہو جائے گا تو پھر یہ آخر تک اس کو پہنچایا جائے گا. پھر صرف پرسیکیوشن کے اینڈ کا انتظار نہیں کیا جائے گا، پھر اب ان کو کھدیڑا جائے گا اور پھر جو قانون رسالت کا پورا اطلاق کیا جائے گا. یعنی جب ڈیفینڈ کرنے کا معاملہ آئے گا تو ڈیفینس صرف اس جگہ پہ نہیں ہوگی. دیکھیں ایک جگہ پہ آیا کہ فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس کے ماخوذ ٹھہریں گے. یہ ہے نا. لیکن یہ بات کہ جب جنگ چھڑ جائے گی تو اب اس کا جو اتمام ہے وہ اسی چیز پہ ہوگا کہ جب تک دین وَيَكُونُ الدِّينُ دِينُ كُلُّهُ، ادھر ہے نا يَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، وہاں پہ آتا وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے. مطلب یہ کہ پوری سرزمین عرب پہ یہ ان کا پھر حکم جاری ہو جائے گا. یعنی ڈیفینس کی حد تک تو ہم اس کا انتظار کریں گے کہ ان کی طرف سے اقدام ہو، لیکن جب ہم اپنا اقدام جواباً طور پہ کریں گے مسلمان جو ہیں تو پھر وہ اسی وقت رکیں گے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے جو ختم نہیں ہو جائے گا. یہ اس مفہوم میں ہے. سورہ توبہ میں اسی مفہوم. جی میں بس میں سمرائز کرتا ہوں تو آپ انڈرسٹینڈنگ افہم کر دیجیے گا کہ ادھر سچویشن یہ ہے کہ ادھر سورہ توبہ والی سچویشن نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم جاؤ اور عرب سے پورے لڑو، حج کرنے جانا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ پرسیکیوٹ کرتے ہیں، وہ اٹیک کرتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ آپ پرسیکیوشن کو روکیں گے بلکہ پھر پورا معاملہ تمام تب کریں گے، ختم تب ہوگا جب پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر آپ معاملہ تب ختم کریں گے. اور سورہ توبہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ اٹیک کریں، سورہ توبہ میں کہا گیا کہ اب اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے، اب آپ کریں. اب آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اب معاہدات ان کے ختم ہو گئے ہیں، وہ موقت معاہدات جب ٹائم بار ہوگا اس کے بعد نیا معاہدہ نہیں کیا جائے گا. اور اب ان کا جو کہتے ہیں نا کہ اب یہ وہ آخری موقع آ گیا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ پورے کا پورا عرب جو ہے وہ زیر نگی ہونا تھا. یہ وہ سٹیپس ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. مجھے تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہیے یہ فتنہ کی. 190 والفتنہ ہے اور آیت 193 میں صرف فتنہ ہے، یعنی کہ جو 192 میں ہے ال کا لفظ آیا ہے. اس سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ وہ 192 میں اسپیسیفک ہے اور 190 فتنہ جو ہے وہ عام ہے، مطلب اس کا جو اطلاق ہے وہ آج بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر فتنہ ہم کہیں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو اس فتنے کو ختم کریں اور اللہ کا دین جو ہے وہاں پر لے کر آئیں. نہیں دیکھیں وہاں جو فتنے کا جو لفظ ہے وہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جس مفہوم میں قانون رسالت بیان ہوا ہے کہ اس کو تو الٹیمیٹلی ہونا ہی ہے کہ عرب میں اس دین کو پریویل کرنا ہے. آج کل جو ماخذ ہے وہ یہ آیات نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی پرسیکیوشن کی آیات ہیں، وہ تو وہ ہے نا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو سورہ نساء میں بیان ہوئی ہیں کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف جب پرسیکیوشن ہوتی ہے تو وہاں آپ کو قتال کرنا چاہیے. تو وہ آیات دوسری ہیں.
وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو دین غالب کرنے کے لیے کام کرنا ہے، وہاں تو پرسیکیوشن کی سرکوبی کی بات کی گئی ہے. یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ پرسیکیوشن کی سرکوبی ہوگی، اور اس کا انتہا یہ ہوگی کہ چونکہ رسالت کے قانون کا تقاضا یہ تھا کہ پورے کے پورے عرب کے اندر اسلام ہی غالب رہے گا، لہٰذا بات وہاں تک پہنچائی جائے گی. جو حصہ آج برقرار ہے، جس کے تحت آپ آج بھی قتال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور شرائط پوری آپ کر رہے ہیں، اور ڈپلومیٹک ٹائز ساری فیل ہو گئی ہیں، گفت و شنید بھی ختم ہو گئی ہے، UN سے معاہدہ بھی اب آپ نے توڑ لیا ہے، اس لیے کہ آپ سب کے سب بہت سارے ممالک جو ہیں وہ نو وار پیکٹ میں وہاں داخل ہیں. تو یہ سارے اقدامات اگر آپ نے کر کے جب آپ نے حملہ کر ہی دیا ہے، تو پھر اس حملے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو تو آپ نے جب پرسیکیوشن ختم ہو جائے گی تو روک دینا ہے. یہاں پر مقصد یہ ہے کہ پرسیکیوشن نہ صرف روکنی ہے بلکہ اب دین کو غالب کرنا ہے. اس کا مقصد اور ہے، اور آج جو پرسیکیوشن کی لڑائی کی جائے گی اس کا مقصد اور ہے. ادھر تو یہ تھا کہ دین کو آخر تک پہنچایا جائے گا، اس سرزمین میں غالب کیا جائے گا، اور ادھر یہ ہے کہ اب صرف اس پرسیکیوشن کی سرکوبی جب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو بات وہاں روک دی جائے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو یہاں پر دونوں فتنے کا لفظ آیا ہے، والفتنہ اور فتنہ، دونوں جو ہے یہ عرب کے متعلق ہے؟ جی، وہ عرب کے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری جو بحث ہو رہی ہے سورہ صف میں بھی جہاں ہوئی ہے، سورہ توبہ بھی جہاں ہوئی ہے، اس کے اندر جو الف لام جس طرح سے آئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جس طرح سے بات چل رہی ہے، وہ تخصیص میں کھڑی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عبداللہ حفیظ صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. میرا سوال جو ہے وہ آیت 189 کے مطابق ہے، تو اس کے متعلق ہے. جی. مجھے صرف اس میں تھوڑا سا یہ اس کی جو ربط ہے اس میں تھوڑا سی اس میں مشکل ہوتی ہے کہ آپ نے وہ بہت اچھی طرح سے چاندوں کا، ہلالوں کا وہ بیان کر دیا. اس میں سوال شروع اس کے لیے ہوتا ہے، پھر ایک چھوٹا سا جواب آتا ہے کہ حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، پھر ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے کہ تم گھروں کی پشت سے، اور اس کی بھی ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ جس میں یہ ایک حکم آ گیا ہے، اور تو اس کا کیا ربط ہے یہ، اور یہ کیا اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو وہ منع کیا جا رہا ہے؟ اس کو انہوں نے بیان کیا اسلائی صاحب نے، استاد امین حسن اسلائی. اگر آپ تفسیر کا وہ حصہ دیکھیں گے نا جہاں یہ آیا کہ ولیس البرہ، تو دیکھیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حج کے ذکر کے فوراً بعد اس کے ساتھ ہی ایک تجدیدی اصلاح ہے، یعنی ایک وہاں پہ جو ایک رسم تھی جو غلط طریقے سے ہو رہی تھی اس کی ایک کریکشن ہے، اور یہ اسی طرح کی اصلاح اور تجدید ہے جیسے کہ آیت 177 میں دین کی بنیادی باتوں کے ذکر کے ساتھ یہ گزر چکا ہے کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. تو دیکھیں جیسے آپ نے آیت 177 اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو پیچھے مختلف بحثیں چلی آ رہی ہیں، اور پھر ایک استدراک ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ قبلے کے بارے میں آپ کی بحثیں شروع ہو جائیں کہ مشرق قبلہ ہے مغرب قبلہ ہے. ولکن البر من آمن باللہ والملائکہ، وہ سارے کے ساری آیات آپ اگر مستحضر کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی استدراک ہوا ہے. یہ بتایا گیا کہ حج کا تو ذکر آ گیا نا، تو حج کے ساتھ ہی چونکہ ان کے ہاں یہ ایک عجیب قسم کی پریکٹس تھی کہ حج کے لیے جب احرام باندھتے تھے تو جس دروازے سے وہ نکلتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو کہتے تھے اب ہم اس دروازے سے دوبارہ داخل نہیں ہونا. تو گویا کہ حج کے ذکر نے تقریب پیدا کر دی. اس کو ہم کہتے ہیں ادنا مناسبت سے کوئی تقریب پیدا ہونا. آپ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بہت ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کشتی کا ذکر آتا ہے نا، کہ کشتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ چیرتے ہوئے آپ کو اس کی طرف اس کو آپ کے تحت مسخر کر دیا. جیسے ہی ذکر ختم ہوگا ایک دم سے کشتی نوح کا ذکر آ جائے گا، یعنی وہ بھی کشتی تھی نا. تو قرآن میں یہ بہت ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ادنا مناسبت چیزوں کا ذکر آنا، کہ مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اس مناسبت سے پھر بات ایک اور جگہ نکل جاتی ہے اور پھر بات واپس آ جاتی ہے. تو وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں گے کشتی کا ذکر کہیں پہ جب قرآن میں آیا تو ختم ہوا تو ساتھ ہی کشتی نوح یا حضرت نوح کا واقعہ آ گیا، وہ ختم ہوا تو پھر وہ الگ بات شروع ہوگی وہاں سے. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے گا یہاں پہ جب حج کا ذکر آیا تو حج کے ضمن میں جو ان کے ہاں ایک غلط پریکٹس تھی اس کی اصلاح کا ذکر آیا. تو دیکھیے الفاظ جو ہیں جیسے وہ ختم ہوتے ہیں وہ واپس بات آ جاتی ہے، اور یہ کہا جاتی ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. گویا کہ اصل میں یہ کہا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. بات یا مکمل ہو گئی کہ حرام مہینوں کے اندر جو تم سوال کر رہے ہو کوئی سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں قتال کی نوبت آئے تو قتال کرو، اس لیے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. درمیان کا جو حصہ ہے وہ صرف اصل میں حج سے ایک مناسبت پیدا ہوگی، اتنے ایک واقعے کو جو ان کے یہاں ہو رہا تھا اسی کریکشن میں آ گیا. وہ جیسی کریکشن ختم ہوئی بات پھر واپس آ گئی. اس کو آپ قرآن میں بہت جگہ ملاحظہ کریں گے، اور جیسے میں نے بار بار کہا یہ ادنا مناسبت کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ایک چیز سے کنیکشن ہے
اچھا ایک اور اس کی مثال آپ دیکھیے کہ سورہ ملک میں جب یہ آتا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وہاں بعض دفعہ الفاظ ہی آتے ہیں کہ ہم نے جو ستارے ہیں ان کو آپ کے لیے مسخر کیا، وہ آپ کو سماعت دنیا سے سجایا، اور جیسی ذکر آیا تو ساتھ ہی ذکر آیا کہ ورجوما للشیاطین، یہی وہ ستارے ہیں جو آپ کے لیے تو چمک کا باعث بن رہے ہیں، لیکن شیاطین جب وہی کو چکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میٹرز بن جاتے ہیں، شہاب ثاقب بن جاتے ہیں، ان میں برسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ اس کا کوئی موقع نہیں تھا وہاں پہ، وہی کا ذکر تو نہیں تھا. تو قرآن بعض دفعہ ایسا کرتا ہے کہ ایک چیز کا جب تذکرہ آ جاتا ہے تو اس سے مناسبت کی رکھی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، بات وہاں پہنچا دیتا ہے اور پھر بات کو واپس لے آتا ہے. تو اگر آپ جیسے جیسے آپ انس پیدا کریں گے قرآن کی اس زبان کا اور اس پہلو کا، تو یہ امید ہے کہ اشکال پیدا نہیں ہوگا. آپ جب اصلاحی صاحب کی وہ بیان کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہلالوں کے متعلق جو ہے یا ہلال کے اس میں جواب نہیں آیا، لیکن یہ تو ساتھ ہی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کہیے کہ یہ وہ لوگوں کے دینی یا دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانی، تو یہ جواب نہیں ہے اس کا جی ہلال کے مطابق، تو یہ تو جواب یہ کیا ہے، ہوا؟ لیکن وہ دیکھیں اس کے لیے پھر نیا چاند کا کوئی زبان نہیں ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ تو تب بنتا کہ اگر الفاظ ہوتے یسألونک عن الہلال، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. تو وہ تو یہ ہے کہ وہ کچھ ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جواب تو پھر ہلالوں کے بارے میں ہونا چاہیے تھا نا. تو وہ تو جیسے ہی آپ اس کو ہلالوں کا ترجمہ حرام مہینے کریں گے تو مطلب نکل آئے گا کہ یہ جو حرام مہینے ہیں یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں اور انہی میں حج بھی ہوتا ہے. نہیں وہ وہ تو آپ نے جواب تو بہت ہی تب اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا، مجھے پہلی دفعہ یہ اس طرح سمجھ میں آیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد خاص بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو گیا. لیکن جب یہ جواب آتا ہے تو حج کے اوقات تو نئے چاند سے ہی پھر معلوم ہوتے ہیں. نہیں، تو وہاں پہ نئے چاند مینشن نہیں ہے نا، یہی تو سوال، یہی تو جواب ہے. پہلی بات تو یہ وہاں نہیں، وہ نئے چاند یعنی بہت سارے نئے چاند مینشنڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یعنی یہ سوال نہیں ہے کہ وہ نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو نئے چاندوں کے بارے میں تو یہ خود ایک ایسی غرابت ہے اس کے اندر، اس ترکیب میں، کہ اس کا جواب تبھی سیٹ بیٹھے گا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہاں مراد اصل مہینے ہیں، کیونکہ وہ حج بھی مہینہ کے ساتھ مقرر ہے. اور مواقیت للناس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں لوگوں کے بینیفٹس اور ان کے اوقات کار ہیں، یعنی وہی مہینہ ہے جس کے اندر آپ جب وہ چیز ڈٹرمن کرتے ہیں ان حرام مہینوں کے اندر، تو وہ اس کے لحاظ سے پابند ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ لفظ واحد ہوتا، اور پھر آگے کی جو بحث ہے وہ ساری کی ساری وہ حرام مہینوں کے بجائے پھر نئے چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق ہوتی. جی بہت بہتر، بہت شکریہ. شکریہ. اگلا سوال ہے آپ روحی کا، آپ یہ سوال کیجیے. سر ابھی جو یہ کوشچن کیا گیا ہے، میرا بھی ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جو گھروں کے دروازوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ جب حج کے لیے تیاری کر لیتے ہیں اور احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ گھروں میں بیک ڈور سے داخل نہ ہو بلکہ سامنے سے آئیں. جی. تو کیا یہ اس طرف اشارہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک غلط یہ تھا، انہوں نے بنایا ہوا اپنا طریقہ، تو کیا ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حج کی تیاری کر کے تو پھر چپکے سے اپنی وائفس کے پاس جاتے تھے حج کرنے سے پہلے، اور اس چیز کو منع کیا گیا کہ ایک دفعہ جب آپ حج کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر آپ ایسے نہیں کریں کہ آپ دوبارہ سے چپکے سے بیک ڈور سے وائفس کے پاس جائیں؟ نہیں، یہ اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر الفاظ اور ہونے چاہیے تھے. یہ تو محض اس مفہوم میں ہے کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ کے نکلتے تھے تو ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ گناہوں کا بوجھ ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم اب ناپاک ہیں، ہم جا رہے ہیں. اور جب وہ حج کر کے آتے تھے تو تصور یہ تھا کہ اب ہم پاکیزہ ہو گئے ہیں، تو جس جگہ سے ہم داخل ہوئے ہیں جو گناہ گار لوگوں کے نکلنے کی جگہ تھی، اب وہاں سے ہم داخل نہ ہوں، بلکہ چونکہ اب پاکیزگی آ گئی تو ہم کسی اور دروازے سے داخل ہوں. ورنہ اگر وہ خواتین سے متعلق ہوتا تو اس کے میں کوئی قرینہ ہونا چاہیے تھا. یہاں تو کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس کو خواتین سے متعلق کیا جائے. یہاں تو صرف یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ آپ ان کے دروازوں سے آئیں، یا الفاظ میں خواتین کے پاس جانا یا ان سے تعلق قائم کرنا، اس کا گھروں میں سر گھروں میں بیک ڈور سے داخل ہونا اس سے ریلیٹ نہیں کرتا کیا؟ نہیں، دیکھیں بیک ڈور سے جو داخل ہونے کا تعلق تو بیک ڈور سے داخل ہونا ہے نا. خاتون کے پاس جانا تو اس میں بیک ڈور سے داخل ہونے میں کیسے آپ مطابقت پیدا کریں گے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ گھر میں آپ پیچھے سے داخل ہوں، یعنی پچھلے دروازے سے داخل ہوں، تو یہ تو قرینہ اس کا ہے کہ ہاں زیر بحث گھر ہے. بیوی کے لیے اگر کوئی یہاں پہ معاملہ ہوتا تو کوئی
مینشن ہوتا, کوئی الفاظ میں کرینہ ہوتا, اور پھر یہ پتا ہوتا کہ ان کے ہاں یہ بدعت موجود ہے یا اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں, یہ ساری باتیں پھر ہوتی. اس طرح کی کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں عربوں کی, لیکن اس سے زیادہ بڑی بات اصل میں یہ ہے کہ الفاظ میں کوئی اس کا کرینہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے مصطفیٰ صاحب کا. مصطفیٰ پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے سوال ہے, تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. تھینک یو. اچھا, میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا ایک بالکل ہی مطلب اسٹارٹنگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. تو اس میں ایک جگہ آیا کہ ہم نے تمہیں 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ موت دی. تو وہ میں نہیں سمجھ سکا, مطلب 2 دفعہ زندگی تو سمجھ میں آتا ہے, ایک دفعہ جو ابھی ہم زندہ ہیں, پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ قیامت والے دن زندہ ہوں گے, تو موت 2 دفعہ کس طرح سے ہے؟ تو ایک تو یہ, اور دوسرا ایک جگہ تھا کہ 8 قسم کے مویشی ہیں دنیا میں, تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جو موت کا جو آپ نے جو پہلا سوال کیا, وہ تو یہ جس چیز کو ہم پیدائش کہتے ہیں, تو ہم نتھنگنیس سے وجود میں آئے نا, تو اس کو موت بنایا گیا. یعنی پیدائش, یعنی نہ ہونے سے پیدائش کا جو پہلا واقعہ ہے, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا گیا یہ پہلی موت تھی جس سے پیدائش ہوئی, اور دوسری موت وہ ہوگی جب ہم ظاہر زندگی کے بعد مر کے دوبارہ اٹھیں گے. تو یہ جو کہا گیا کہ آپ کو 2 موتیں دی گئی ہیں, اس میں جو پہلی موت ہے وہ موت ہے کہ جس کے بعد پیدائش ہوئی ہے آپ کی. گویا کہ آپ پہلے مردہ تھے اور آپ کو پھر پیدا کیا گیا. تو یہ ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا. اور جو دوسری آپ کی زندگی ہے, وہ اس کرنٹ لائف کے اختتام پہ جو اصل موت ہوگی وہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو گویا ایک آپ کی طبعی موت ہے جو ایک موت ہے, اور ایک وہ کہ جس میں آپ موجود نہیں تھے اور موجود ہوئے, اس کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جہاں تک مویشیوں کا تعلق ہے, تو یہ دیکھیں حضرت نوح کی جو کشتی کے بارے میں ذکر آیا ہے, تو اس زمانے میں جو ڈومیسٹیکیٹڈ مویشی تھے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے من الزان اثنین ومن المعاذ اثنین کی یہ جو بکر ہیں اور یہ ابل ہیں اور یہ جو شیپ ہیں, ان میں سے آپ جوڑا رکھ لیں, کیونکہ یہ طوفان نوح کے بعد اب آپ نے نئی جگہ پہ جب جانا ہے تو وہاں انسانیت کے تمدن کی دوبارہ ابتدا ہونی ہے. تو وہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز جو آپ کو ضرورت پڑ سکتے ہیں, ان میں سے ہر ایک کا نر اور مادہ اپنے ساتھ رکھ لیں, تاکہ ان کی آپس میں جو ملاپ کے نتیجے میں وہ نسل آگے بڑھے. تو یہ جو 8 کا ذکر ہے, اصل میں یہ 8 نہیں ہے بلکہ 4 ہیں, جس میں ایک میل اور فیمیل سپیشیز ہے, تو وہ ملا کے پھر 8 ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. اب ہم سیکنڈ راؤنڈ پہ جا رہے ہیں. پہلا سوال ہے سید فرحان صاحب کا. سید صاحب کے سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب, میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے, اس کی تفسیر کے 3 جملے پڑھنا چاہتا ہوں, پھر اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسی طرح اس امت نے قبلہ کے معاملے میں مشرق و مغرب کے جھگڑنے میں پڑنے کی بجائے اس قبلہ ابراہیمی کی پیروی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد مبارک سے برابر تمام نبیوں اور رسولوں کا قبلہ رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہود نے بربنائے تعصب اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی. بڑے استاد ہیں, میں نے جو کچھ سیکھا انہی سے کی کتاب سے ہی سیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب, سورہ یونس میں بڑی مختلف بات ہے. اب قبلہ زیر بحث آ گیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, کہ اپنی قوم کے اندر مصر میں کچھ گھروں کو مسجد بنا لیں اور اپنے گھروں کو قبلہ ٹھہرا لیں. اب بات زیر بحث آ گئی ہے, تو بنی اسرائیل کو تو کبھی حکم ہی نہیں دیا گیا. نہیں, بنی اسرائیل کو اس وقت حکم دیا گیا تھا جب حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ آرگنائز ہو کے اور ان کی ایک خاص حیثیت ہو گئی تھی. یہ تو مختلف سٹیجز سے گزرا ہے معاملہ. شروع میں یہی کہا گیا کہ وَاتَّخِذُوا بُیُوتَہُمْ قبلہ, اپنے گھروں کو آپ قبلہ بنائیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی اسٹیبلٹی اس طرح سے نہیں آئی تھی, امت کی تاسیس اس وقت ہو رہی تھی. یہ پھر اس کے بعد سلیمان اور داؤد کے زمانے میں جا کے یہ موقع ملا کہ وہ قبلہ جو ہے وہ تعمیر کرتے. تو اس وجہ سے اس کو جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس پس منظر کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قبلے کی جو حیثیت ہے. ورنہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ قبلہ تو ظاہر ہے کہ حضرت بنی اسرائیل کی تاسیس کے بہت عرصے کے بعد جب وہ واقعی اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جب سلیمان اور داؤد جیسی شخصیتیں, جیسے پیغمبر ان کے پاس موجود تھے, جن کے پاس پھر پاسبل ہو گیا تھا, وہ وسائل بھی تھے. کبھی آپ تورات کے اندر قبلے کا بیان, بیت المقدس کے کنسٹرکشن کا اگر آپ بیان پڑھیں, جو بک آف نمبرز ہے یا کتاب جس کے اندر یہ سارا کا سارا بیان کیا گیا, تو آپ کو اس کی تفصیل کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ پاسبلٹی ہی تب تھی کہ جب یہ بادشاہت قائم ہو جاتی اور پھر یہ کنسٹرکشن کی جاتی.
اس سے پہلے تو جو اسٹرائف رہی ہے, جو بنی اسرائیل کی تاریخ رہی ہے, اس کے اندر وہ اسٹیبلٹی موجود نہیں تھی. یعنی آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم یا اس کے بعد حضرت یعقوب جن کی بنیاد پہ اسرائیل کا رقب دیا گیا, اس سے لے کے حضرت موسیٰ تک آتے آتے تقریباً 8-9 سال لگ گئے. یعنی ابھی بنی اسرائیل تو ایک لحاظ سے تشکیل پا رہے تھے. اس کے بعد حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت داؤد تک آتے آتے کچھ ٹائم لگ گیا. تو اپنی اس کیپیسٹی میں جب وہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ وہ ایک قبلہ تعمیر کر سکیں, اس میں وہ زمانہ ایک گزرا ہے. اس زمانے کے گزرنے تک پھر ان کو یہ کہا گیا کہ وَاتَّخِذُوا بُیُوتَہُم قبلہ, کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو قبلہ قرار دیں. تو یہ اس پس منظر سے انہوں نے بات کو بیان کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر بیت الحرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت مقرر کر دیا گیا تھا تو پھر تو رخ ہی ادھر کرنا تھا نا. اگر حضرت موسیٰ اور حضرت جو فرائی صاحب کی جو ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اصل میں بیت الحرام کی طرف منہ کر کے بنایا گیا ہے. اس کا جو قبلہ ہے وہ وہی بیت الحرام کا ہے. یہ تو چونکہ اب ہمارے سامنے قبلہ وہ ڈھہ گیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی تعمیر نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. لیکن جو اصلاً اس کے بارے میں جو تحقیق کی جا رہی ہے اس میں استاد امیر الدین فرائی کی یہی رائے ہے کہ یہ خود بیت اللہ کی طرف اس کا رخ تھا, اس میں جو قبلہ جو جہاں پہ تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب 143 پھر اس سے مختلف بات کرتی ہے. وہ کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. پھر رسول اللہ کو بھی ادھر حکم دے دیا منہ کرنے کا. نہیں, وہ ایک اور ہے کہ یہ کہا گیا نا کہ ان کی آزمائش کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان کا منہ وہاں سے پھیر لیا گیا تھا بنی اسماعیل کا, اور یہ کہا گیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. یہ دیکھا جائے کہ آپ میں سے کون ایمان اس کا پختہ ہے نہیں ہے. وہ جو پورے الفاظ ہیں وہ اس کو آپ سامنے رکھیے کہ یہ آزمائش کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک طرف بنی اسماعیل کی آزمائش یہ تھی کہ وہ اپنے قبلے کے بارے میں کتنے پختہ ہیں, دوسرا بنی اسرائیل کی بھی آزمائش تھی. تو یہ بنی اسماعیل کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. یہ ہم نے جو تم سے پہلے یہ بنایا تھا صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہ جانچ لیں گے رسول کی کون پیروی کرتا ہے, اور اس سے مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے. وہ پوری آیت تو یہ بیان کرتی ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے تحویل قبلہ کی گئی تو پھر واپس موڑ دیا گیا. لیکن ڈاکٹر یہاں پہ پھر موڑنے کے تو الفاظ نہیں ہے نا, یہاں تو ہے کہ ہم نے ٹھہرایا تھا آپ کے لیے قبلہ. یعنی یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے آپ کو قبلے سے موڑا اس طرف کی آزمائش. حیث خرجت فولی وجہک مسجد الحرام. دیکھیے نا وہ تو آگے پتہ چل گیا نا. شروع میں تو یہ بتایا گیا کہ یہ قبلے کی تحویل کی گئی, پھر بعد میں کہا گیا کہ وَإِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ مسجد الحرام. اب آپ جہاں سے بھی آپ نکلیں گے آپ نے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرنا ہے. اگر آپ وہ پورا حصہ پڑھیں گے, اس کو اسلائی صاحب نے ایکسپلین کیا, بتایا ہے کہ کیسے بنی اسماعیل کی آزمائش کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس قبلے کو تبدیل کیا گیا تھا, پھر واپس لیا گیا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کا ایمان کو ضائع کیا جاتا, بلکہ اس کا مقصد آزمائش تھا. میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑی طویل بات ہو رہی ہے لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں. یہ جو سورہ یونس کی آیت ہے اس سے سر یہ بات نہیں نکلتی کیونکہ اختیار کو تفویض کر دیا گیا ہے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مقرر کریں, یعنی اللہ تعالیٰ مقرر نہیں کر رہے بلکہ ان کو اختیار دیا کہ آپ مقرر کریں. جی ان کے اپنے دور پر ایسے ہوا کہ اس وقت بنی اسرائیل سفر میں تھے نا, ان کو کوئی جگہ اور مستقر نہیں ملا ہوا تھا. صحرا نوردی انہوں نے کی 40 سال تک, وہ مختلف جگہوں پہ رہے. اس دوران میں they were always on the move. تو اس میں تو پاسبل نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ قیام کر کے قبلہ بنایا جاتا, تو ایک موونگ قبلے کا کانسیپٹ دیا گیا. تو اس وجہ سے یہ تو حالات کے لحاظ سے تھا, لیکن جیسے ہی وہ اسٹیبلٹی حاصل ہوئی سلیمان اور داؤد کی جو سلطنتیں بنی ہیں, وہاں پہ تورات ہی کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ ایک گھر بنایا جائے اللہ تعالیٰ کا. تورات میں اس کی پوری حکم بیان ہوا ہے تصویر. بہت شکریہ فرحان صاحب. اشکال آپ کا یوں کریں کہ چونکہ یہ بحث لمبی ہے, آپ مجھ سے الگ سے اپنا ایگزیکٹ اشکال جو ہے وہ لکھ کے بھیجیں تاکہ میں اس کو پھر ایڈریس کر سکوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے تو سہیل انوار صاحب کا. سہیل صاحب اپنا سوال کیجیے. شکریہ یاسین صاحب فار گیونگ می دا سیکنڈ اپرچونٹی. یہ جو ہے میرا دوسرا سوال بھی ہمارے آج کے موضوع سے ہی ریلیٹڈ ہے. جو 2189 ہے شہزاد صاحب, اس میں آپ نے ظاہر ہے اس کو آپ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ان دا کانٹیکسٹ آف 189 سے آگے جو 3-4 آیات ہیں ان کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیے. لیکن اگر ہم تفسیر بالروایا کے ہی ایشو کو ایڈریس کریں اور اس آیت کو اپنی آئسولیشن میں سمجھنے کی کوشش کریں,
اور میرے خیال میں حفیظ صاحب کا سوال اور روحی صاحبہ کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا. تو اس کا جو ترجمہ ہے تفسیر میں رائے والے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے. تو یہ مودودی صاحب کی جو ایکسپلینیشن ہے اس میں یہ جو ترجمہ ہے اس کی وہ ایکسپلینیشن یہ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں چاند کے لحاظ سے بہت زیادہ سپرسٹیشنز تھیں اور لوگوں نے جو ہے آئیڈیاز بنائے ہوئے تھے. اور ایک آئیڈیا یہ تھا کہ گھر کے ان مہینوں کے شروع چاند کے ساتھ گھر کے جو ہے پچھلے دروازے سے جانا چاہیے, اور بھی بہت قسم کے وہمات اور چیزیں تھیں. تو ہمیں آیت کو کیا اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپر اسٹیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی اور نبی سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ چاند کے ساتھ ان اپنی سپر اسٹیشنز کو لنک نہ کریں. Is it possible? دیکھیں یہ تو میں نے ابھی تفصیل بتائی کہ اگر آپ یہاں پہ یسألونک عن الہلال ہوتا تو پھر اس کا کوئی موقع ہوتا. یہاں تو ہلال کے مفہوم میں ہے ہی نہیں, یہاں تو الاہلہ کہا گیا. الاہلہ نئے مہینے کو چاند کو کہا ہی نہیں جاتا. دیکھیے جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ الاہلہ چاند کے مفہوم میں آتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو اس کی مثال دی, کبھی آپ نے ریڈ انڈینس کی کا گفتگو کبھی ان کی آپ پڑھیں یا ان کی سٹوریز پڑھیں تو وہ کہیں گے 5 moons ago 3 moons ago, تو وہ مونس سے بول کے منتھس کو مراد لے رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں بھی ایگزیکٹلی لونر کیلنڈر اسی طرح سے رہا ہے. ہم اردو زبان میں بھی بعض اور زبانوں میں بھی چاند کو بول کے اور پلورل میں جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم مہینے مراد لے رہے ہوتے ہیں 5 moons ago 3 moons ago. سو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ واحد آتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یسألونک عن الہلال, کہ وہ نئے چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. پھر ایک اگلا سوال یہ ہے کہ نئے چاند کا کیوں ذکر آ گیا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قمر کا لفظ آتا ہے یسألونک عن القمر, قمر کا جو ورڈ ہے وہ جنرک نیم ہے. جیسے سورج کے لیے ایک ساتھ آپ شمس بولتے ہیں, اس کے لیے چاند کے بارے میں جو ایک جنرک نیم ہے وہ قمر ہے. تو یہ بات کہ نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو حج کا تعلق یا باقی بینیفٹ کا تعلق نئے مہینے کے چاند سے تو نہیں ہے نا, وہ تو چاند کے اوور آل ہونے سے ہے. تو یہ نئے مہینے کے چاند کا کیا مطلب ہے؟ تو اگلا سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی پہلا سوال یہ کہ یہ واحد نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اس کو واحد اول تو آیا ہی نہیں قرآن میں, لیکن بہت سر توڑ کے کہیں جی کہ اس کا واحد ہی مفہوم ہے, یہ جنرک استعمال ہوا ہے, تو پھر یہ نئے مہینے کا چاند ہے. یہ کچھ چاند کے بارے میں ایک پورا مکمل سوال تو ہے نہیں جس کے لیے قمر کا ورڈ ہوتا ہے یا وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو چاند کے اس طرح کے سوال کے لیے موضوع ہوتا. اس وجہ سے سارے کے سارے جو جوابات ہیں وہ اصل میں اسی لنگوسٹک اپروچ سے متعلق ہیں کہ لینگویج میں الاہلہ ہمیشہ جب پلورل آتا ہے, جیسے کہ یہاں آیا ہے, یہ چاند کے مفہوم میں آتا ہی نہیں ہے, یہ آتا ہی مہینوں کے مفہوم میں ہے. اور اگر اس کو مفہوم میں آپ نے لینا ہے چاند کے مفہوم میں, تو پھر ہلال کا مطلب ہے نئے مہینے کا چاند, نیا چاند, نیو مون. تو نیو مون کا کیا لنک ہے بینیفٹ سے؟ یعنی وہ تو پھر مون کا لنک ہونا چاہیے نا, پھر ورڈ مون ہونا چاہیے, پھر نیو مون کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے ان کی جو بنائے استدلال ہے. تو ساری کنٹروورسی اس کا جو الاہلہ کا جو میننگ ہے مہینوں یا چاند کے اوپر ہنج ہے. ساری کنٹروورسی لینگویج کی ہے کہ لنگوسٹک کے لیے ایک لفظ جو ہے اس کام کے لیے نہیں ہے جس کے لیے آپ نے اس کو سنگولر کے مفہوم میں لے لیا. اٹ نیور کمز ان دیٹ میننگ. الاہلہ آلویز کم فار منتھس, اور پھر اس پہ الف لام بھی آ گیا. یعنی وہ الف لام یا تو نکرہ ہوتا نا, یسألونک عن الاہلہ آتا اگر فرض کیجئے وہ مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو پھر آپ ایک سوال کرتے, پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس پہ الف لام لگا کے مزید اس کو اسپیسیفائی کیا ہے. اور پھر حج کا ذکر کر کے مواقیت للناس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے اس میں فوائد ہیں, لوگوں کے اس میں بینیفٹس ہیں. وہ بینیفٹس کیا ہیں کہ وہ حرام مہینوں کے اندر ہی تو ظاہر ہے کہ ان کا قتل و غارت ختم ہوتا تھا, بازار لگتے تھے, مرچنڈائز پوری دنیا سے آتی تھی, سفر ہوتے تھے, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ٹریڈنگ ہوتی تھی. ورنہ بقیہ جو 8 مہینے ہیں وہ تو قتال وہاں ہو رہا ہوتا تھا, there was no trading going on there. تو مواقیت للناس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے وہاں فوائد ہیں, لوگوں کے بینیفٹس ہیں. وہ بینیفٹس حرام مہینوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ there was no warfare, it was peace. تو سب چیزیں اگر آپ مطلب ساری لینگویج کے ایسپیکٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے یہ لنگوسٹکلی آپ کچھ اور داخل اگر کریں گے تو تکلف کرنا پڑے گا. اگلا سوال ہے عبدالحفیظ صاحب کا. حفیظ صاحب سوال کیجیے. جی بہت شکریہ سر. یہ ابھی جو 2 زندگی اور اموات کے متعلق سوال ہوا تو آپ کے ساتھ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کلاس کی ڈسکشن میں جو عہد الست کی زندگی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا گیا تھا کسی طرح سے. تو اس کو ہاں, تو ایکچولی میں بھی اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ جو آپ وجود میں آئے ہیں تو آپ روحانی طور پہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف کے موجود تھے, آپ کی روحوں سے وہ عہد لیا گیا, اور یعنی اس کا
شمار یا اس کی یاد تو آپ کے اندر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک کیفیت تھی کہ جس میں آپ اویئر تھے. اس اویئرنیس کو ختم کر کے آپ کو مٹا دیا جائے یا نتھنگنیس میں آپ چلے گئے اور پھر آپ وجود میں آئے. گویا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پچھلا جو آپ کا تھا، آپ کی برتھ سے پہلے کا زمانہ، اس کو بھی اس برتھ کو کسی پہلے کی بات کو موت قرار دے دیا گیا کہ آپ زندہ تھے اور پھر آپ کو موت دے دی گئی. لیکن اس سے پھر کاؤنٹ وہ ہو جاتا ہے کہ ایک زندگی وہ ہو گئی، پھر ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، پھر آخرت میں جو ہے دوبارہ زندگی دی جائے گی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ زندگی ایک اور طرح کی زندگی ہے نا، جو شعوری زندگی اس طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ روحوں کی زندگی ہے. تو میں اسی وجہ سے اس کو پریفر کرتا ہوں کہ یہاں ہم اس مفہوم میں لیں کہ یہ وہ اصل میں ذکر ہے کہ ہم جب ماں کے پیٹ سے وجود میں آتے ہیں تو دس از لائک بینگ کریٹڈ اگین فرام ڈیتھ. اس کا عہد الست کی زندگی سے اس طرح سے براہ راست لنک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بالکل اعتباری اور ایک انٹیوٹیو چیز تھی. تو میرا رجحان اس طرف اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ یہاں مراد یہ پہلی زندگی ہے جو ماں کے بطن سے جب آپ نمودار ہوتے ہیں، اور دوسری زندگی وہ جو موت کے بعد جب آپ کو ریزریکٹ کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. بہت شکریہ. آج کا آخری سوال شراز صاحب کا ہے. شراز صاحب اپنا سوال کیجیے. شہزاد بھائی، وہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، وہ تو کرسٹل کلیئر ہے. ایک دو کویسچنس ہوئے تھے تو ان سے ہی ریلیٹڈ ایک فالو اپ میرے پاس کویسچن ہے تاکہ ذرا مزید کلیئرٹی مل جائے. مثلا ایک قبلہ ریلیٹڈ کویسچن ہوا تھا، انہوں نے سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 143 کوٹ کی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی امیڈیٹلی جو اگلی ورس ہے 144 اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. تو مجھے قرآن سے یہ تو نہیں پتا لگ رہا کہ اہل کتاب کا قبلہ کعبہ تھا یا نہیں، لیکن اتنی گارنٹی قرآن ضرور دے رہا ہے بذات خود کہ ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے. تو قبلہ کیا یہ کافی ہے کہ قرآن کے اندر سے ایویڈنس؟ یہ دیکھیے، یہ تو اس کو وہ مانتے تھے اور یہ قرآن کے اندر سے ایویڈنس موجود ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر ابراہیم نے بنایا گیا ہے. اسی بنیاد پہ تو عرب فخر کرتے تھے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور حج کے بارے میں ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم کے بہاف پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ کعبے کے متولی تھے، اس کے جو وہ کسٹوڈینز تھے، وہ کسٹوڈین شپ ان کو اسی بنیاد پہ ملی تھی کہ وہ قریش کا جو قبیلہ تھا، they were like looking after the house of God، اور باقی سارے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. اس میں قرآن میں سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ وجعلنا، وہ ہے نا کہ تم حاجیوں کو پانی پلانا اور فلاں جو چیز ہے وہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اس کو یہاں تک لے جاؤ. تو اس کی طرف اشارے موجود ہیں کہ they were actually consigned with this duty from within the قرآن سے واضح ہو جاتا ہے. اور شہزاد بھائی، ابھی 2 دفعہ ایک کویسچن ہوا ہے وہ 2 موتوں 2 زندگی کے بارے میں. میرا خیال ہے سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 28 ہے، چھوٹی سی سورت ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ یرجعون. اس میں مجھے غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہے، قیامت کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے. تو اس میں جو پہلی موت ہے وہ نان ایگزسٹنس نہیں ہے، کیونکہ مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، قرآن میں لکھا ہے مٹی و مٹی ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بڑی بعید بات ہے. تو اللہ نے پھر ان کو کیا توجہ نہیں دلائی یہ کہہ کے پہلی ان کی نان ایگزسٹنس کو موت کہہ کے کہ تم پہلے بھی تو یہی تھے، یو آر ایبسولوٹلی نتھنگ اینڈ آئی کریٹڈ یو فرام نتھنگ، تو وائی آئی کانٹ ڈو اٹ فار دی سیکنڈ ٹائم. یہی بات ہے. اور میرے خیال ہے جنہوں نے ابھی حفیظ صاحب نے سوال جو کیا تھا، وہ ایک آیت اور بھی ہے نا، وہ احیینا تسنتین و امتنا تسنتین، ہم نے 2 دفعہ تمہیں زندگی دی اور 2 دفعہ موت دی. ایک اور سورہ مومن میں غالب وہ آیت ہے، وہ الگ سے وہ بھی موجود ہے. یہ جو کنتم امواتن والی آیت ہے یہ تو بقرہ میں ہے. اس وجہ سے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ آؤٹ آف نتھنگنیس یا عدم، جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیدا کیے گئے، تو یہ سوچیں کہ یہ اصل میں موت تھی جس کو سے آپ کو زندگی دی گئی، دوبارہ موت دی جائے گی اور دوبارہ زندگی دی جائے گی. تو یہ ایک بیان ہے، لیکن آپ ان آیات کو بھی دیکھ لیجئے گا جہاں پہ یہی بات ایک اور انداز سے بیان ہوئی ہے کہ 2 دفعہ زندگی دی گئی اور 2 دفعہ موتیں دی گئیں. یہ سورہ مومن میں ہے غالباً. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد سلیم، بہت خوبصورت محفل تھی. لوگوں کا بھی بہت شکریہ، امپورٹنٹ سوال اور گہرے سوال بھی کیے. انشاءاللہ اگلی نشست پر پھر ملاقات ہوگی. جی انشاءاللہ.